السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. لندن سٹی. وہ تقریباً دوڑتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی. اسے جلدی سے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی. شکر ہے پہنچ گئی. ابھی 8 بجنے میں 5 منٹ تھے. اس نے شکر کا سانس لیا. آج باس نے بھی آنا ہے. سنا کہ وقت کے بہت پابند ہیں. 1 منٹ آگے پیچھے ہونا بھی برداشت نہیں کرتے. ہیما خود سے باتیں کرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ہی بلیک پینٹ اور بلو ٹی شرٹ پہنے ایک شخص داخل ہوا. اس شخص کے داخل ہوتے ہی وہ ایک طرف روانہ ہو چکی تھی. ایک شخص نے ایک نظر اس معمولی سی لڑکے پر ڈالی جو اس کے آنے سے ایسے سائڈ پر ہوئی تھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. ایما نے بس جہان کو جگہ دی تھی. اس شخص کو ایما کا انداز پسند نہیں آیا اور یہ اس کے ماتھے پر پڑے بل سے صاف پتہ لگ رہا تھا. ایما نے 5th فلور کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ اسی وقت اس شخص نے بھی ہاتھ آگے کیا. ایما نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور وہ اسٹل ہو گئی. اتنا مکمل حسن اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. دراز قد، کسرتی جسم، گندمی رنگت، پرکشش نقوش اور کان سی نیلی آنکھیں، بھورے بال جو بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ہلکی بڑی ہوئی شیو. ایما نے اپنی اب تک کی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا. ایما کے اس طرح مسلسل دیکھنے سے اس کے ماتھے پر پڑے بال مزید گہرے ہو چکے تھے. وائی آر یو کنٹینیوسلی اسٹیئرنگ ایٹ می؟ تم کیوں مسلسل مجھے گھوری جا رہی ہو؟ اس شخص نے اپنا مکمل رخ ایما کی طرف کر کے ٹھنڈے لہجے پوچھا. اس کا انداز اتنا انسلٹنگ تھا کہ ایما کا خفت کے مارے چہرہ لال سا ہو چکا تھا. ایما نے اپنی نظر اس پر سے ہٹا لی کہ مزید وہ کچھ نہ کہہ دے. جان ایما کی طرف سے سوری کے انتظار میں اسی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس کے گال لال ہوتے دیکھے تو حیران رہ گیا کہ اس نے ایسے بھی کیا کہہ دیا. کہ اس نے اپنی حیرت کو جلدی سے قابو کیا. جب آگے سے ایما کچھ نہیں بولی تو جہان نے برہم نظر سے اس کی جانب دیکھا. ہے گرل، آئی آسک سمتھنگ. اس نے ایما کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے اپنی طرف متوجہ کیا. انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ اور ایما اس کی کنیز. ایما کو اس کا انداز بھڑکا گیا کہ کب سے وہ کنٹرول کر رہی تھی اپنی زبان پر، اب جیسے بس ہو چکی تھی. I was not staring at you. I was praising the beauty of nature. میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی، میں تو خدا کی بنائی ہوئی خوبصورتی دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بات مکمل کی اور لفٹ سے نکل گئی. جو کہ اس دوران کھل چکی تھی. اب جان کو اندازہ ہوا تھا کہ بظاہر معمولی دیکھنے میں لڑکی معمولی نہیں تھی. بولنے کو تو بول آئی تھی، لیکن اب دل بری طرح دھڑک رہا تھا. مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے لیکن مغرور اتنا. بن ایسا رہا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہے. ہلکی آواز میں جہان کو کوستے ہوئے ساسا کے برڈ پر کام بھی کر رہی تھی. یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ والی کیبن میں بیٹھی کلیگ میری نے پوچھا. دیواروں سے، تنگ کر جواب دیتی میری کو پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کیبن کے پاس سے گزرتے جہان کو بھی رکنے پر مجبور کر گئی. دیواروں سے؟ وہ کیسے؟ تنگ کر جواب دیتی ہوئی میری کو پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کیبن کے پاس سے گزرتے جہان کو بھی رکنے پر مجبور کر گئی. دیواروں سے وہ کیسے؟ میری نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہوا. تمہیں نہیں پتا؟ ایما نے صدمے سے پوچھا جیسے میری نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو. کیا نہیں پتا؟ اس کا یہ انداز اچھی خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ میری کو کنفیوز کر گیا تھا، جبکہ ان کی باتیں سنتا جہاں بھی ایما کے کیبن کے تھوڑا نزدیک ہو گیا تھا. ان دونوں کی پشت جہاں کی ایک جانب تھی، اس سے وہ دونوں اس کی موجودگی سے ناواقف تھیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اس کے بعد غور سے سنتے میری اور جان دونوں اب حقیقتی معنی میں صدمے میں آ چکے تھے. جہان کو پہلے ایما معمولی اور ڈرپوک لگی. اس کے بعد جب ایما نے ایسے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر جواب دیا، اسے دیکھ کر اس وقت وہ اس کو بہادر لگی، لیکن اب وہ اس کو سائیکو لگی تھی. مطلب سیریسلی؟ دیواروں کے کان؟ وہ سر ہلاتا جیسے افسوس کرتے ہوئے روم کی طرف چل پڑا. تمہیں یہ کس نے کہا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں؟ میری نے شاک سے پوچھا. یہ خالص پاکستانی آنٹیوں کی ریسرچ ہے جو میری دوست نے مجھے بتائی تھی، اور اگر دیواروں نے تمہاری باتیں کسی کو بتا دی تو؟ میری کا انداز تنزیہ تھا. دیواروں کے کان ہوتے ہیں، زبان تھوڑی نا جو وہ کسی کو بتائیں گی. ایما بھی میری کا طنز سمجھ گئی تھی. اب میری چپ ہو گئی، کام کرنے لگی. ایما بھی اپنی بھڑاس نکال کر پرسکون ہو چکی تھی. وہ ایسی ہی تھی، باتوں کو زیادہ دیر سر پر سوار نہیں کرتی تھی بلکہ ادھر ادھر بھڑاس نکال لیتی تھی. تقریباً گھنٹے بعد اس کو باس کا بلاوا آیا. ایما کو یہ بات پہلی اس کی کلیگ بتا چکی تھی کہ باس کی غیر موجودگی میں جو بھی نیا ورکر آتا ہے وہ ایک بار اس کو خود ڈیل کرتے ہیں، اس لیے وہ اس سب کے لیے تیار تھی. وہ باس کے کیبن میں داخل ہوئی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا. جان نے ایک ہاتھ میں ایما کی فائل پکڑی تھی، دوسرا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھا. دروازے کی جانب متوجہ تھا. وہ ایما کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا اور اس کو ویسے ہی ریئیکشن ملا جیسا کہ اس نے سوچا تھا. ایما نے جلد ہی خود پر قابو کے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دینے لگی. ایما، ڈرنا نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا اور کہا تھا نا، بلکہ تم نے تو خود اس کی تعریف کی تھی. ایما بیٹھیے. جان نے اس کے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئے اس کو بیٹھنے کا کہا اور دوبارہ اس کی فائل دیکھنے لگا. ایما نے بھی اس کی توجہ خود سے ہٹی دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، ورنہ جہان کو اس کو یوں مسلسل دیکھنا اور کنفیوز کر رہا تھا. میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، اچھا ہے، لیکن ایما کو جہاں کی تعریف کی صحیح سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی لیکن سن کر پریشان ہو چکی تھی. لیکن کیا؟ لیکن آپ کو اب میں پھر سے ٹرائل پر رکھوں گا. آپ کے پاس 1 ویک ہے. اگر میں آپ کے کام سے مطمئن ہو گیا تو آپ یہ جاب جاری رکھ سکتی، ورنہ آپ کو یہاں کوئی کام نہیں.
ایما کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، اس کے اتنے محنت سے کیے کام کو صرف اچھا کہہ رہا تھا۔ چلو ٹرائل کی تو ٹھیک ہے، لیکن منہ پر ہی بول دیتا کہ آپ کو یہاں کوئی کام نہیں، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ اوکے سر، بڑی مشکل سے اپنی زبان روکتی، صرف اتنا ہی بول سکی اور اٹھ کر جانے لگی کہ جہان کی آواز سن کر رک گئی۔ میں ایما، میں آپ کو جانے کا کہا ہے کیا؟ ایک آبرو اٹھائی جہان نے سخت تیزی میں اس کو روکا۔ ایما نے ہاتھ کو زور سے بند کر کے جیسے اپنا غصہ ضبط کیا اور نہ میں سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ جہان نے اب کی بار فرصت سے اس کا جائزہ لیا۔ جوڑے میں بندے ڈارک براؤن بال جس سے کچھ لٹیں نکلی ہوئی تھی، بھورے رنگ کی آنکھیں جو اس وقت جھکی ہوئی تھی، لال گال، گوری رنگت، براؤن رنگ کی لمبی سی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے وہ بے شک پیاری تھی، لیکن جان کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ جا سکتی آپ، اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کو جانے کی اجازت دی، جبکہ وہ اب تک اپنے روکے جانے کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن پوچھا نہیں اور چپ کر کے نکل گئی۔ لیکن چپ تو منہ سے کی تھی، دل ہی دل میں وہ اس کو خوب باتوں سے نواز رہی تھی۔ گلابی رنگ کے حجاب سے اچھی طرح سے ڈھانپے ساتھ سفید گلابی رنگ کا فراک پہنے وہ گروسری کر رہی تھی جب کسی کے خیال آتے اسے بیگ میں سے فون نکال کر ایما کو کال کی۔ 2 منٹ بیل کے بعد اس کی طرف سے فون اٹھایا گیا تھا۔ السلام علیکم ایما۔ یو ٹو ہور، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایما نے اس کے سلام کا جواب ویسے ہی دیا۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ اس کی آواز سن کر ہور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہونی ہے، جس سے ایما کی آواز میں تازگی نہیں جو اس کی ذات کا حصہ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ کیسے فون کیا؟ ایما کی اس طرح ٹالنے سے ہور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، میں تو بس یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کیا آج تم میری طرف آ سکتی ہو؟ ہور کو پتا تھا کہ جب تک ایما اس کو بات نہیں بتائے گی اس کو چین نہیں آئے گا، اس لیے اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ دوسری طرف جو ایما اس امید میں تھی کہ ہور اس کی منت کرے، پھر وہ ہور کو بتائے کہ آج کیا ہوا ہے۔ ہور کے اس طرح اتنی جلدی بات مان لینے پر منہ بسکو کر رہ گئی۔ میں تو روز ہی آ سکتی ہوں۔ ایما کی ناراض سی آواز سن کر ہور کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں موڈ آف ہے تمہارا؟ ایما نے بھی اب کی بار نخرہ نہیں کیا اور آج کی ساری رودات ہور کو سنا دی۔ اوہ، اس کا مطلب تم نہیں آ سکتی؟ ہور نے اس کی پوری بات تحمل سے سننے کے بعد اس سے پوچھا۔ ہاں، ابھی مجھے وہ فائل ملی ہے جس کو مجھے 1 ہفتے میں مکمل کرنا، لیکن وہ کام ہفتے میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر بھی میں ٹائم سے پہلے ختم کر کے اس خڑوس کو دکھاؤں گی کہ میں بھی ایما ہوں۔ ایما کہہ تو ہور کو رہی تھی، لیکن در حقیقت خود کو یاد کروا رہی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بالکل، تم کر سکتی ہو۔ ہور نے بھی اس کا حوصلہ دیا۔ تم کیوں پوچھ رہی تھی کہ میں تمہاری طرف آ سکتی ہوں؟ ایما جس کو ہور سے باتیں کر کے دل ہلکا ہو چکا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ ہور کیوں پوچھ رہی تھی آنے کا۔ میں اسٹور آئی تھی بیکنگ کا سامان لینے کے، تو سوچا تم کافی عرصے سے لاوا کیک کی فرمائش کرتی ہو، اس کا سامان بھی لے لیتی ہوں۔ ہور کی بات سن کر ایما کے منہ میں پانی آ گیا۔ اسے ہور کے ہاتھ کی بیکنگ بہت پسند تھی، خاص طور پر لاوا کیک۔ تو تم یوں کرو کہ بیک کر کے میری طرف آ جاؤ۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا ارادہ تمہارے ساتھ مل کر بنانے کا تھا۔ ہور کی یہ بات سن کر ایما کی ہوائیاں اٹھ چکی تھی۔ کوکنگ اور بیکنگ سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ شکر ہے کہ میں بچ گئی، ورنہ تمہارے ارادے تو بہت ہی خطرناک تھے۔ تو مسئلہ کیا ہے کوکنگ سے تمہیں؟ آج تو جیسے ہور نے تنگ آ کر پوچھا۔ کبھی فرصت سے بتاؤں گی، ابھی تو باس صاحب راؤنڈ پر ہے، یہ نہ ہو کہ پھر کچھ بول دیں۔ بائے۔ ایما جو ایزی ہو کر چیئر کی بیک پر مزے سے ٹیک لگا کر ہور سے باتیں کر تھی، جان کو آفس سے باہر نکلتا دیکھ کر جلدی سے بات کو سمیٹ کر فون بند کیا۔ ہور اس کی جلدی دیکھ کر مسکراتے دوبارہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھنے لگی جو اسے چاہیے تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کالے رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ گاڑی چلانے والے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے یا جہاز اڑا رہا ہے۔ فون پر کال آ رہی تھی، پروفائل پر ڈیڈ کالنگ لکھا تھا، جس کو مسلسل نظر انداز کرتا۔ کتنی بار فون آ کر بند ہو چکا، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا۔ ہاں، لیکن جب فون آیا تب اسے گاڑی کی رفتار تیز کی تھی۔ ایک بار پھر فون بج کر بند ہو گیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص نے بھی جیسے کوئی قسم کھائی ہوئی ہو۔ آخرکار تنگ آ کر اسے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے فون اٹھا ہی لیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ جہان، میں تمہیں کب سے کال کروں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کے فون اٹھاتی جعفر صاحب جہان کے ڈیڈ کی روب دار آواز سنائی دی۔ میں ڈرائیونگ کرتی کسی بھی کال اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ جہان کا سر لے جاؤ، ان کو برا لگا، لیکن نظر انداز کرتے اب کی بار جب وہ بولے تو انداز نرم تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، کسی کو ضروری کام بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے ان نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کال کیوں کر رہے تھے آپ؟ جہان نے ان کی نصیحت کو یوں نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اب کی بار بھی جعفر صاحب کا دل واقعی میں دل کیا کہ جان کی طبیعت صاف کر دیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھی ان کی بیوی ان کے تاثرات دیکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کری ہو۔ اگلے ہفتے ہم پارٹی رکھ رہے ہیں، جو ڈیل تم نے حاصل کی ہے اسی خوشی میں تو تم آ جانا۔ بولے تو ان کا لہجہ نارمل تھا، لیکن جان پھر بھی جان گیا کہ مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے۔ ایک ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کو چھوا۔ میرا آنا ضروری ہے کیا؟ اس کی بات کی ساری سمجھ آ گئی تھی، پھر بھی ان کو تنگ کرنے کے لیے اس نے یہ سوال کیا۔ دوسری طرف جب شازیہ بیگم نے دیکھا کہ اب جعفر صاحب سے مزید برداشت نہیں ہوگا، تو ان نے موبائل ان کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا اور پیار سے بولی، ہنی، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ جان جو جعفر صاحب کے غصے سے پھٹ پڑنے کے انتظار میں تھا، ان کی جگہ شازیہ بیگم کی آواز سن کر بدمزہ ہو چکا تھا۔ اچھا، ایک لفظی جواب دے کر اس نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی رفتار تیز کر کے گاڑی کا رخ اپنی پینٹ ہاؤس کی بجائے اپنے فلیٹ کی طرف کر لیا۔ شازیہ بیگم نے فون بند کر جعفر صاحب کی طرف دیکھا جو انہی کی طرف سوالی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کا سوال سمجھ گئی۔
کہہ رہا تھا کہ آ جائے گا۔ ان کی بات سن کر جعفر صاحب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ اب تھوڑے پیار سے بات کیا کرنا، پھر وہ اپنی بات کبھی بھی نہیں ٹالے گا۔ شازیہ بیگم ان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جو اب گلاس میں وائن ڈال رہے تھے، آرام سے ہی تو بات کی تھی، مگر پتہ نہیں جناب کن آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک گلاس ان کی جانب بڑھاتے ہوئے غصے سے بولے، جعفر آپ بھی خوب کرتے ہیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے جعفر صاحب نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر جیسے ان کو مطلع کیا کہ وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ شازیہ بیگم بھی ان کا موڈ سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ حنان کہاں ہے؟ ملا نہیں وہ مجھ سے؟ اب کہ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ ہنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا ہے۔ اچھا کب؟ وائن کی ایک سپ لیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ کل صبح ہی نکلا تھا، آپ کو پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلیں۔ شازیہ بیگم نے بھی جعفر کا دھیان بٹے دے کر سکھ کا سانس لیا۔ ہاں کہہ تو مجھ سے بھی رہا تھا، لیکن ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اچھا کیا کہ خود ہی چلا گیا۔ جعفر صاحب اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھتے بولے، جو اس عمر میں بھی نازک سی تو شیزہ لگتی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے شازی، آج ڈنر باہر نہ کیا جائے؟ جعفر صاحب ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، اتنی دیر میں آپ بھی چینج کر لیں۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولے، اپنا سوٹ سلیکٹ کرنے لگی، جبکہ جعفر صاحب چینج کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ جان نے ڈپلیکیٹ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ یہ اس کا فلیٹ تھا، لیکن زیادہ استعمال میں ڈائریکٹ کے تھا۔ جب بھی وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو یہاں آ جاتا۔ اب بھی جہاں کو یقین تھا کہ وہ یہاں ہی ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی گڑبڑ نہ کرے، یہی سب سے بڑی گڑبڑ تھی۔ اس نے فلیٹ پر نظر دوڑائی۔ مین بیڈ روم سے آوازیں آ رہی تھی، جبکہ باقی سارا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کندھے پر لٹکایا کوٹ لاپرواہی سے صوفے پر پٹکتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں LCD کی لائٹ میں سب سے پہلے اس کی نظر جا بجائے چپس اور چاکلیٹ کے ریپرز، پیزے کا خالی ڈبہ، بوتلیں جنہیں لاپرواہی سے ادھر ادھر پھیلانے کی بجائے کے بعد سمیٹنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی اور ان پر پڑی۔ پھر اس نے LCD کی طرف دیکھا جہاں کوئی ہارر مووی لگی ہوئی تھی۔ آواز میں فل تیز تھی اور اتنی تیز آواز میں بھی ڈائریکٹ مزے سے شوز سمیت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ جان نفی میں سارے لاتے ہوئے کچن میں چلا گیا، گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر کمرے میں واپس آیا، پورا گلاس اس کے منہ پر خالی کر دیا۔ شٹ جان، بندہ آرام سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی منہ پر گرتے جلدی سے اٹھ کر بیٹھے اور خفا سی آواز میں بولا، تم آرام سے قابو آنے والی بلا ہو، اور مجھے پتا تھا کہ تم جاگ رہے تھے۔ جان گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کس نے کہا کہ میں نہیں سو رہا تھا؟ اتنے مزے کی نیند خراب کر دی۔ جمائی روکتے ہوئے جان سے ایسے بولا جیسے واقعی اس کو نیند خراب ہونے کا بہت دکھ ہو۔ مجھے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے طریقے سے بتاؤ گے کہ اب کیا کیا تم نے جو 3 دن سے یہاں ہو؟ جان کی بات سن کر وہ جو نیند کے ڈرامے کر رہا تھا بدمزہ ہو گیا۔ تمہیں ڈیڈ نے بتایا ہوگا؟ نہیں، میرے پاس اپنے بھی ذریعے ہیں۔ جان اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولا، تمہیں جب ساری بات پتہ ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈائریکٹ خفا سے انداز میں بولا، یار اس بار میں واقعی کچھ نہیں کیا، میں تو بس ماڈلنگ کا آڈیشن دینے گیا تھا، سلیکٹ بھی ہو جاتا اگر ڈیڈ بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتے۔ جان نے اپنے دوست کی جانب دیکھا، جس کی سفید رنگت سبز آنکھیں جس میں ہم وقت شرارت چمکتی رہتی تھی، لمبے بال جو اس کو پونی میں بند تھے، اس کے ساتھ بڑی ہوئی شیو جو اس کے مضبوط جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ڈائریکٹ کے ڈیڈ بس اس کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماڈلنگ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے تم نے ان کا لیپ ٹاپ اڑا دیا۔ اب کے بار آگے سے کچھ نہیں بولا کہ شرمندگی اسے ذرا برابر کی نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموشی ان دونوں کے درمیان رہی، پھر کچھ سوچنے کے بعد جان اس سے بولا، مجھے ایک ماڈل کی ضرورت تو ہے، اگر چاہو تو میرے ساتھ کام کر لو۔ جان کے افر سن کر اس کا چہرہ اور چمک اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے چمک غائب ہو چکی تھی۔ ڈیڈ، میں ان سے بات کر لوں گا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ کس دن آنا ہے۔ لیکن جان کی بات سنتے ہی ڈائریکٹ جو اس کو گلے لگانے کا سوچ رہا تھا، اس کا لیکن سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ تمہیں یہ سارا گن جو بکھرا ہوا ہے نا، یہ سمیٹنا ہوگا۔ جان کی شرط سن کر ایک پل کے ڈائریکٹ دل کیا کہ وہ منع کر دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر مان گیا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میں رہنے تک کہ سب کچھ صاف ہو۔ اس کو کہتے ہوئے جان نے کبڈ کھولی۔ شکر تھا کہ وہاں اس کے کپڑے اپنی صحیح حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑے لیے باتھ روم جانے لگا کہ رو کر ڈائریکٹ کو وارننگ دینے کے انداز سے بولا، اور ہاں مجھے بیڈ کے نیچے ادھر ادھر سب دوبارہ نہ ملے۔ جان کو پچھلی بار کی بات یاد تھی۔ ڈائریکٹ جو جان کے جانے کا انتظار کرتا کہ جائے سارے گن کو ٹھکانے لگائے، جان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ٹینشن ناٹ ڈیوڈ، اس پر کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جان کے باتھ روم جاتے ہی ڈائریکٹ نے اس کے کپڑوں والی کبڈ کھولی، اس کے سارے پرس کو بڑے طریقے سے طے کر کے اس کے پینٹ اور شرٹ کی پاکٹس میں رکھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اسے کچھ ریپرس ڈسٹ بن میں ڈالے تاکہ جان کو شک نہ ہو۔ جان جب باتھ روم سے نکلا تو اس کی نظر ڈائریکٹ پر پڑی، جو یوں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مشقت کا کام کیا ہو۔ اس نے مکمل جائزہ کیا کہ پچھلی بار والا کام تو نہیں کیا اس نے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اس سے کچھ یاد آئے تو ڈائریکٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اپنے ڈیپ کا تو تم نے لیپ ٹاپ اڑا ہی دیا، لیکن اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جسے تمہیں رکھنے سے منع کر دیا؟ اور اس وقت ڈیریک کو یہ بات ماننی پڑی کہ دوستوں کو اتنا نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ خاص نہیں، اسے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جان نے اپنا موبائل پکڑا اور پھر کچھ ڈھونڈنے کے بعد شاید کچھ ویڈیو پلے کرتے اسکرین کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ کچھ خاص یہ تو نہیں ہے؟ ڈائریکٹ نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں کسی اسٹوڈیو میں کبھی بری طرح اپنے بال کھینچ رہا تھا تو کبھی پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر خارش کر رہا تھا۔ 1-2 بار تو اس نے اپنا سر اپنی دیوار کے ساتھ مارنے کی کوشش کی، جسے اس کے پاس کھڑے ورکرز نے روک لیا تھا۔ یہ وہی اسٹوڈیو نا، یہ بندہ اس کا مالک
जॉन ने डेरेक को संजीदा चेहरा देखते हुए पूछा। डेरेक ने एक नज़र उसे देखा, फिर वीडियो को, और अगले लम्हे पूरा कमरा उसके कहकों से गूंज उठा था। हाँ हाँ शुक्रिया यार, इस वक्त मैं ये सीन देख नहीं सका पर तुमने दिखा दिया। जॉन के हाथ से मोबाइल पकड़ते हुए बोला। उसका चेहरा ज़्यादा से की वजह से लाल हो चुका था। जॉन ने अफसोस में सर हिलाया जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। अब तुम बताना पसंद करोगे कि ये तुमने क्या किया? जॉन ने उसके हंसने से तंग आकर कहा। हो जो प्रोफेसर रिचर्ड के साथ किया था। मतलब तुमने इसके बालों में वो पाउडर डाला है? जॉन की बात सुनकर फिर से हंसा। यही तो बात है मज़े की, सर के तो बालों में डाला था ये जो धोने से निकल जाता है, इसको तो मैंने विग के नीचे लगाया। अब ये विग भी नहीं उतरेगी, और अच्छी वाली ग्लू जो इस्तेमाल की है। अब जॉन ये सोच रहा था कि उसके ऑफिस के लोगों को क्या होगा। तो बात पर फिरने से भी रहा। फाइल पर काम करने की वजह से सही से सोई नहीं थी, जिसकी वजह से उससे सर में दर्द हो रहा था और आंखें बार बार बंद हो रही थी। रात से लेकर अब तक वो ऑफिस से भी नींद भगाने के लिए इतनी कॉफ़ी पी चुकी थी कि आखिर थक कर थोड़ी देर आराम करने की नीयत से उससे अपने सामने पड़े टेबल पर सर रख ली, और कब आँख लगी उसे पता ही नहीं चला। जॉन जो भी मीटिंग से फारिग होकर वापस आया था और अब अपने ऑफिस में जा रहा था कि एमा के कैबिन के पास से गुजरती बेइरादा उसकी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ एमा अपनी टेबल पर आंखें बंद करके सर रखी हुई थी। उसके सांस लेने के अंदाज से जॉन को मालूम हो चुका था कि वो सो रही है। जॉन उसके कैबिन में दाखिल हुआ, टेबल पर अंगूठे से हल्का सा नॉक किया। मकसद उसका एमा को जगाना था, मगर एमा तो लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी। एमा की तरफ से जब कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो अब की बार उसे ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। एमा हड़बड़ा कर उठी और नज़र सीधी जॉन की तरफ गई, जो उसे गहरी नज़र से देख रहा था। उसकी नीली आंखों में इस वक्त एमा को अपने लिए अजीब सी चमक नजर आई थी, जिससे घबरा कर उसने अपनी आंखों का जाविया बदल लिया था। जॉन जो एमा को इस तरह सोने पर पास परस करने ही लगा था, उसकी नज़र एमा की भूरी आंखों की तरफ गई। एक पल के लिए भूल गया था कि वो क्या कहने वाला था, बस इन थकी हुई आंखों में देखी जा रहा था जो उसे ही देख रही थी। एमा की आंखों में इस वक्त उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। एमा ने जब आंखों का जाविया बदला तो वो होश में आया। किसी और ने भी ये मंजर बहुत गौर से देखा। मिस एमा, आप 5 मिनट तक मेरे ऑफिस में आइए। जॉन के जाने के बाद एमा को अंदाज़ा हो चुका था कि इसको क्यों ऑफिस में बुलाया गया। कोई नहीं एमा, आज तेरा बुरा वक्त चल रहा है। एमा खुद को हौसला देती हुई रेस्टरूम की तरफ बढ़ी कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। एमा को ऑफिस में आने का कहकर वो खुद ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगाते हुए खुद को सरजनिश कर रहा था कि क्यों उसे ऐसे उसकी आंखों में देखने लग गया था। उसकी आंखों के बारे में ख्याल आते एक बार फिर वो मंजर उसके दिमाग में ताज़ा हो चुका था। माथे के बालों को हाथों से पीछा करते उसने खुद को रिलैक्स किया। इसी दौरान दरवाजे पर नॉक हुआ। यस, वो अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला। इजाज़त मिलते ही एमा अंदर दाखिल हुई। जॉन एक हाथ से फाइल का सफ़ा पकड़े जबकि दूसरे हाथ से इसको इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने का कहा। एमा चुप करके बैठ चुकी थी। तो मिस एमा, मुझे ये बताया कि आप क्या खाना पीना पसंद करेंगी? जॉन ने संजीदगी से पूछा। एमा जो डांट की मुंतज़िर थी उसके सर खाने का पूछने पर उलझ कर उसकी जानिब देखने लगी। नो थैंक यू सर। उसको भूख तो बहुत लग रही थी मगर फिर भी उसे मना करना बेहतर समझा। अरे अरे क्यों नहीं, क्यों कुछ नहीं, ये तो होटल है ना, लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं, यहाँ आकर सोना। दुरुस्त कहा ना मैंने। और एमा को अब समझ आ गई कि जॉन तंज कर रहा था। जी मतलब नो सर। पहले वो जल्दी जी हो गई, लेकिन बाद में जब जॉन ने घूरा तो उससे नॉक किया। मिस एमा, अब जब तक यहाँ है तो डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, क्योंकि इस मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। जॉन ने सख्त लहजे में उसको वार्न किया। अब क्या, मैंने मुंह से कहने की बजाय सर को हिलाकर जवाब दिया। इस तरह करती हुई जॉन को क्यूट लगी, मगर इस बार जॉन ने खुद को संभाल लिया था। और जो मैंने आपको काम दिया था ना, अब सज़ा के तौर पर आपको कल ही मुझे देना है। जॉन की बात सुनकर एमा की सही मायनों में हवाइयाँ उड़ चुकी थी। जी कल? और वो भी कल? जॉन उसके हवाइयाँ उड़ते चेहरे की जानिब देखते हुए बोला। मगर सर, इससे पहले कि एमा अपनी बात मुकम्मल करती, जॉन उसको बीच में टोकते हुए बोला। अगर नहीं कर सकती तो बता दे, हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं जो इस पोस्ट पर काम करने के ख्वाह हैं। एमा का चेहरा जॉन की बात सुनकर तन गया था। सर मैं कल दे दूंगी। ठीक है, फिर अब आप जा सकती हैं। एमा को जाने का कहकर दोबारा फाइल पकड़कर मसरूफ़ हो चुका था। उसके जाते ही जॉन ने फाइल से सर उठाया, दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से एमा गई थी। पता नहीं क्यों मगर आज उसे पहले दिन वाली एमा याद आई थी। उसने सर झटककर ख्याल से पीछे छुड़वाए दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। जॉन के ऑफिस आने के बाद गुस्से से लैपटॉप पर टैपिंग कर रही कि कोई शख्स उसकी चेयर के पास आकर खड़ा हो गया। एमा ने किसी की मौजूदगी को महसूस करके जब देखा तो सब जाकर उसको दिलचस्पी से देख रही थी। हाय, मैं डेरिक हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? उसको अपनी जानिब मुतवज्जो होते देखकर उस शख्स ने अपना तारुफ करवाया। एमा ने कोई जवाब देना ज़रूरी ना समझते दोबारा अपना काम करने लगी। एंग्री बर्ड, क्या हुआ? डेरिक ने ढीठ बनकर अब दोबारा सवाल किया। अब की बार भी एमा ने कोई जवाब नहीं दिया और टाइप करती रही। रोकी तब जब लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। गुस्से से उसने ढीठ शख्स से जवाब देखा जिसने बिला वजह इसकी इतनी देर की मेहनत सारी ज़ाया कर दी थी। अब मुझे कुछ बताने लगी थी। उसने इतने मुतमईन अंदाज में कहा जैसे वाकई उसे कुछ बताने लगी थी, और लैपटॉप भी उसने खुद ही बंद किया हो। एमा जो कि नींद पूरी ना होने, जॉन की डांट, अपनी मेहनत से किए काम की ज़ाया होने की वजह से बिल्कुल आउट हो चुकी थी। इसलिए उससे पास पड़ी कॉफ़ी जो कि अब ठंडी हो चुकी थी डेरिक पर गिरा दी थी। अब भी कुछ जानना है? कॉफ़ी उस पर गिराने के बाद एमा ने तंज़ीह अंदाज से पूछा। डेरिक यूँ मुस्कुराया जैसे उसको बहुत मज़ा आया। उसको मुस्कुराता देखकर एमा ने उलझ कर अजीब शख्स की जान देखा। असूलन तो उसे गुस्सा करना चाहिए था, मगर वो मुस्कुरा रहा था।
سی یو، ڈیرک دلکش انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایڈیٹ، غصے سے بولتے اسے دوبارہ لیپ ٹاپ آن کیا۔ یہ تو شکر تھا کہ اسے بیک اپ فائل پہلے سے بنا کر رکھی تھی، ورنہ سارے کا سارا کام اس کو دوبارہ سے کرنا پڑتا، جس کا مطلب تھا کہ یہ جاب اس کے ہاتھ سے گئی جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ حور اپنے کپڑے کبرٹ میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ فون بجا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا مگر وہاں کسی بھی کال نہیں آ رہی تھی، جبکہ بیل ابھی بھی ہو رہی تھی۔ آواز کی سم چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں ٹیبل پر رخسار بیگم کا فون پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ او امی، اب تک فون گھر چھوڑ گئی؟ فون کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی۔ موبائل اب کے خاموش ہو چکا تھا، لیکن اگلی میں پھر سے کال آنے لگی۔ یہ کوئی انون نمبر تھا۔ اسے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا مگر بولی کچھ نہیں۔ ہیلو، اسے جہاں سے بھاری دلکش مردانہ آواز گونجی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ السلام علیکم، حور جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ رخسانہ پھپھو، امی گھر پر نہیں، ان کا موبائل گھر رہ گیا۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب موجود شخص نے ٹھنڈی سانس لی۔ اوکے، جب وہ آئے تو ان کو بتا دینا کہ اہل ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی موبائل کان سے لگائے وہی دلکش بھاری لہجہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ کوئی مجھے صبح سے بہت یاد کر رہا ہے، جو اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ کے شرارتی لہجے میں بولے گئے جملے پر نہ چاہتے ہوئے ہلکے سے ہنس دیا۔ تمہارے کام ہی ایسے کہ مجبوراً اگلے بندے کو تمہیں یاد کرنا پڑتا ہے، جان اسی طرح سر نیچے کیے فائل پر کام کرتے ہوئے بولا۔ ڈائریکٹ جان کے اشارے سمجھ چکا تھا مگر مجال لے کے ذرا بھی شرمندہ ہوا ہو۔ وہ کیا ہے نا کہ جان، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے بارے میں سوچو۔ ڈائریکٹ کی بات سن کر جان نے افسوس مسر رہا ہے، جیسے کہہ رہا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری وجہ سے میں آج لیٹ ہو گیا تھا۔ جان نے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ انسان کو روز کچھ الگ کرنا چاہیے، ورنہ ایک ہی کام کر کر کے نا وہ بور ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کو جواب دینے کے لیے اب کے اس سے فارسی سر اٹھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اچنبے سے پوچھا، یہ کیا آج کچھ الگ کرنے کے تم کافی میں نہا کر آ گئے؟ جان کی بات سن کر ڈائریکٹ مزہ ہوا۔ تم نے اپنے آفس میں کتنے خطرناک لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ ڈائریکٹ نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پہلے نہیں تھے لیکن اب ہو گئے۔ جان اس کے کافی سے بھیگے سر کی جانب الجھن سے دیکھتے ہوئے بولا، وہی تو، میرا نام پوچھنے پر غصہ ہو کر کافی سر پر الٹ دی، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں نا تو سب کو سیدھا کر دوں گا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ جان کو بھی اب اس عظیم ہستی کا نام سننے کا تجسس ہوا جس سے ڈائریکٹ جیسے بندے سے پنگا لیا تھا۔ ارے وہی جو سو رہی تھی ٹیبل پر اور تم نے اسے اٹھایا۔ ڈائریکٹ کی بات سن کر جان فوراً سیدھا ہوا۔ تم کب کے آئے ہوئے ہو؟ جب گارڈ نے کہا تھا کہ جاؤ، ڈائریکٹ دنیا کو تمہاری ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ سیدھا جواب دے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ڈائریکٹ اب کی بات جان کے انداز میں غصے کے ساتھ وارننگ تھی، جس سے اگلا بندہ فر بولنے لگتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی، مگر ڈائریکٹ بندہ تھوڑی تھا، وہ تو ڈیول تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب چاروں طرف میرا نام گونجتا ہے۔ ڈائریکٹ اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ جان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سیدھے جواب نہیں دے گا تو اس کو اب کی بار خوخوار نظر سے گھورنے لگا۔ اتنے پیار سے نہ دیکھو، میری آنکھیں سب سے بھوری نہیں۔ وہی ہوا جس کو جان کا ڈر تھا۔ ڈائریکٹ سب دیکھ چکا تھا۔ آؤٹ! وہ اب کی بار اس نے غصہ ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور تقریباً دھڑتے ہوئے اسے آفس سے نکلنے کا کہا۔ وہ ہنستا ہوا نکل گیا۔ میں پھر کب سے آفس آؤں؟ جان جو اس کے جانے کے بعد اب تک غصہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پھر آ جان سے اب کی بار اس کی جانب بڑھا۔ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ڈائریکٹ دوڑ لگائی۔ بھائی جان کے تو تیور تھے کہ اتنے خوخار کہ اگر وہ نہ بھاگتا تو اس کی جیت نہیں تھی۔ رخسار بیگم ابھی واپس آ گئی تھی، لیکن انہوں نے حور کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ ابھی پانی؟ حور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ علی، حور کا چھوٹا بھائی، کہاں ہے؟ اس سے پانی کا گلاس لیتے انہوں نے پوچھا۔ وہ ابھی سویا ہے۔ حور نے اسے گلاس واپس لے لیا اور کچن میں رکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ امی آپ کہاں گئی تھی؟ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ حور کا سوال سن کر چونک گئی تھی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ حور ان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ اس کو چکنا ضرور محسوس کرتی۔ کام تھا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ آپ اپنا فون گھر بھول گئی تھی تو پیچھے آپ کا فون آیا تھا۔ حور کی بات سن کر پرسکون ہوئی تھی۔ اچھا، کس کا تھا؟ صوفے سے ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھتے انہوں نے پوچھا۔ حور 2 منٹ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے پھر دھیرے سے بولی۔ آہل کا؟ وہ جتنا ایسا بولتی اس کا ریئیکشن اتنا ہی شدید تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا اور ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ امی وہ بس آپ کو پوچھ رہے تھے اور آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ رخسانہ بیگم اس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان کو یقین نہ ہو رہا کہ وہ سچ کہہ رہی۔ بس یہی کہا تھا، اس کو ٹٹولتی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی؟ حور کو ان کو اس طرح دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ اب کہاں ہے میرا فون؟ ادھر ادھر دیکھتی وہ اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہے، حور ان کی مشکل آسان کرتے بولی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن حور کو آج ان کا انداز بہت عجیب لگا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ آج آفس میں کام کرتے اسے کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی اور سارا آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا، لیکن جس کام کو کرنے کے لیے وہ رکی تھی وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے اب بھی اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اسے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایمنہ جلدی سے اپنی ساری چیزیں سمیٹی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ اب واپس کیسے جاؤں؟ اوہ گاڈ، ٹیکسی مل جائے، وہ پیدل چلتے خود سے بولی۔ ابھی وہ ٹیکسی کی تلاش میں پیدل چلتے ہوئے آفس سے تھوڑا آگے گئی تھی کہ ایک کالی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔
घबरा कर जल्दी से 2 कदम दूर हुई। इसी वक्त गाड़ी के ब्लैक शीशे नीचे और नीले आंखें नजर आई। कम इन, जॉन ने संजीदा लहजे में ऑर्डर दिया। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। एम्मा उसे मना करते हुए आगे बढ़ने लगी कि फिर से आवाज़ आई। आई सेड सिट इन द कार। अब की बार जॉन एक ही लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, एंड आई सेड नो। और जॉन को उसको बार बार मना करना जिद दिला गया। हो गया, एज यू विश। अब की बार वो बोला तो उसका लहजा और अंदाज पुरसकून था। एम्मा भी पुरसकूनी के जाने लगा, लेकिन अगले लम्हा उसके लिए शॉक था जब 2 मजबूत हाथों ने उसे अपने बाजू में लेकर उठाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। ये सब इतना अचानक था कि एम्मा को समझ नहीं आया कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। होश तब आया जब गाड़ी स्टार्ट हुई और उसने गाड़ी का हैंडल खींचा, मगर बेसूद। जॉन को पहले उससे इस हरकत की उम्मीद थी से वो इसका इंतजाम भी कर चुका था। सही समझे चाइल्ड लॉक। जॉन ने एक झटके से गाड़ी स्पीड से चलाते हुए टर्न लिया। एम्मा जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश में हल्का उड़ती इस झटके के लिए तैयार नहीं थी, वो सीधा जॉन पर गिरी। जॉन ने उसकी जानिब तमस्खुर आमेज अंदाज से देखा। एम्मा ने उसके इस तरह देखने से पलक नीचे की और जल्दी से पीछे हुई। उसके गाल इस वक्त लाल अंगारा हो रहे थे। जॉन ने ड्राइव करते गहरी नज़र उस पर डाली। गाड़ी रोके। जब एम्मा थोड़ी देर बाद संभली तो बोली, चाहने के बावजूद उसका लहजा सख्त ना हो सका। जॉन ने न गाड़ी रोकी न उसको कोई जवाब दिया। इसी तरह खामोशी से ड्राइव करता रहा जैसे गाड़ी में वो अकेला है। उसका ये अंदाज देखकर एम्मा दांत पीस कर रह गई। बहुत सोने का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। डैश, एम्मा दिल में सोचती हुई गुस्से से जॉन की जाने मुड़ी। गाड़ी रोके। अब के, एम्मा तकरीबन चीखते हुए बोली। जॉन को उसका चेहरा नागवार गुजरा था। ये बात उसके माथे पर पड़ी शिकन से साफ पता लग रहा था। मिस एम्मा, मुझे अब आपकी आवाज़ ना आए। उसका सख्त लहजे में बोले गए जुमले सुनकर एक पल को वो भी डर गई, लेकिन जल्दी संभल कर बोली, आप गाड़ी रोककर मुझे जाने दें, इसके बाद आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। एम्मा तलख लहजे में बोली। जॉन ने गाड़ी इशारे पर रोकी और उसकी जानिब गुस्से से देखा, जो गाड़ी के रुकते एक बार फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी थी। जॉन ने इसकी जानिब झुका और उसके बाजू को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेकर उसका रुख अपनी जानिब किया। वो इसके इतने करीब था कि एम्मा उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रहा जो तुम्हें इतना शोर कर रही हो। मैं तुम्हारे घर ही ड्रॉप करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर अब तुमने शोर किया ना तो मैंने वाकई तुम्हें अगवा कर लेना है। जॉन उसकी झुकी आंखों की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में बोला। उसके लहजे में इतनी ही सख्ती थी कि एम्मा ने अब चुप रहने में ही आफियत जानी। जॉन मजीद उसके करीब हुआ। बाजू वो उसका छोड़ चुका था। एम्मा उससे दूर होते ही दरवाजे के साथ चिपक गई थी। उनके दरमियान बस 1 इंच का फासला था। एम्मा ने उसके इतने करीब होने की वजह से डर कर आंखें बंद कर ली थी। जॉन ने एक नज़र उसके कांपते होठों और पलकों पर डाली और अपना काम करता वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर सीधा होकर बैठ चुका था। टक की आवाज़ से उसने आंखें खोली। अब उसे समझ आया कि जॉन उसकी सीट पर बांध रहा था। अब के बाकी का सफ़र खामोशी से गुजरा। उसके घर के आगे गाड़ी रोकते ही जॉन ऐसे से उसकी जानिब देखते बोला, कल टाइम पर और कंप्लीट काम करके आना, वरना दूसरी सूरत का पता ही होगा। पता है। एम्मा बैग से चाबी निकालती गाड़ी से बाहर निकली, जल्दी से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जॉन ने गाड़ी तब तक वहाँ रोके रखी जब तक वो अंदर नहीं चली गई। उसके अंदर जाते उसे गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। एम्मा ने खिड़की से उसको जाते देखा। एम्मा को जॉन आज अजीब शख्स लगा था जिसको समझ नहीं पा रही थी। उसे सर झटक अपना ध्यान उस पर सेट आया। अब बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह काम मुकम्मल करे। किसी के ख्याल आती उसकी आंखों में चमक आई। उसे जल्दी से मोबाइल पकड़ो किसी का नंबर डायल करने लगी। हूर जो सोने की तैयारी में थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो एम्मा की कॉल आ रही थी। वैसे अमूमन एम्मा की कॉल इस वक्त नहीं आती जब से उसकी जॉब शुरू हुई थी। हूर ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही एम्मा बोल पड़ी, हाय, सोई तो नहीं थी? अगर नहीं सोई तो अच्छी बात है, अगर सो रही थी तो कोई बात नहीं, अब जाग गई हो। इतने टेंशन में हूर इस वक्त मुस्कुराई थी, वरना सारा दिन उलझन में ही गुजरा था। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं जाग रही थी, तुम बताओ खैरियत से फ़ोन किया? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। एम्मा ने भी देर ना की सारा मामला उसके सामने रख दिया। ठीक है, मैं कर दूंगी मदद। हूर की बात सुनकर एम्मा का दिल के खुशी से नाचे। साथ ही उसको खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि अगर ये ख्याल उसको पहले आ गया होता तो अब तक काम मुकम्मल कर भी चुकी होती। तुम ऐसा करो कि मेरी तरफ आ जाओ। सॉरी एम्मा, तुम आ जाओ, मैं वहाँ नहीं आ सकती, तुम्हें पता है ना। एम्मा को कैसे नहीं पता था, वजह इसलिए वो खामोश हो चुकी थी। अच्छा, मैं ही आती हूँ, धीरे से बोलती एम्मा ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर लिया था। हूर की बात सुनकर एम्मा को अपना आज माजी याद आया था। इज़ाबेला और अल्बर्ट के 2 बच्चे थे, पीटर और एम्मा। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी और हंसी खुशी गुजारी थी, लेकिन अल्बर्ट की एक्सीडेंट में डेथ ने इन सबको तोड़ कर रख दिया था। इज़ाबेला अपने शौहर की जुदाई को बहुत महसूस करती थी। हर वक्त इसको सोचती रहती। इन्हीं दोनों बीमार पड़ गए और घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। पीटर और उसे मजबूरन जॉब करनी पड़ी। इस वक्त हूर रही थी। उससे जिस मुश्किल में ही उसकी मदद की थी हूर और उसकी दूसरी स्कूल के दौर से थी। हूर ने उसके कैफ़े में जॉब दिलवाने में मदद की है, मगर ये वक्त बहुत मुश्किल था पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना, लेकिन उसे करनी पड़ी थी। पीटर और उसके जॉब करने से हालात कुछ बेहतर हो गए थे, लेकिन यह सिर्फ कुछ अरसे के लिए थे। पीटर की गर्लफ्रेंड उसको जब छोड़ कर गई तो वो जो अपने बाप की मौत पर पहले ही टूटा हुआ था, मज़ीद टूट गया। ऐसे में उसको दोस्तों ने उसे
نشے کی طرف لگا دیا۔ یہ بھی انہیں دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حور ایما کے بلانے پر اس کے گھر گئی تھی۔ ایما اس کو بٹھا کر خود اپنا بیگ لینے گئی۔ اس کا ارادہ حور کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا تھا۔ پیٹر جو نشے میں ہی تھا اپنے کمرے سے نکلا، اس کو حور میں اسی لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ حور کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حور کی چیخ سن کر ایما جلدی سے نیچے آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے حواس گم ہو گئے، لیکن جلدی اسے اپنے حواس پر قابو پایا اور پیٹر کو تھپڑ مارتے ہوئے حور سے دور کیا۔ اسے اس وقت سے حور اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ ایما بھی زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد پیٹر تبھی گھر آیا جب اس کو نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی، اور جب تک پیسے نہیں ملتے تھے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے رہتے، اور آخری بار جب وہ آیا تو مجبوراً اس کو پولیس کو کال کرنی پڑی۔ ایسا حالت میں یہ جاب اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ آج ایما بہت خوش تھی۔ اس سے کل حور کے ساتھ مل کر ساری رات لگا کر کام کیا۔ جاب مکمل تھا، مطلب اب یہ جاب اس کی کنفرم تھی۔ جلدی آفس جانے کے لیے اسے شارٹ کٹ لیا۔ یہ راستہ تھوڑا سنسان تھا لیکن جلدی آفس پہنچا دیتا تھا۔ آج میرا لکی ڈے، راستے سے گزرتی چہک کر ہواؤں سے بولی۔ ہوائیں اس کی مستانی کو خوشی دے کر ہنسی، جبکہ وقت طنزیہ انداز میں ہواؤں کو بولا، تم کیوں بھول جاتی ہو، جہاں ڈیول ہو وہاں صرف بیڈ لک ہوتی ہے۔ ہمارے بھی اس کی بات سمجھ گئی۔ اب کی بار وقت کا ٹھیک ہوا اور یہ ایما گئی ٹریش کین کے ڈبے میں۔ کہا تھا نا سی یو۔ کوئی ٹریش کین کے پاس کھڑا شرارتی لہجے شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ ایما نے جب اس شخص کی جانب دیکھا تو اس کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لیا، جو اس کو دھکا دینے کے بعد ایسا کھڑا تھا جیسے اس کو کوئی من پسند شو لگا ہو۔ یوں غصے سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا کہ تم میرا نام پوچھ رہی ہو نا ڈیئر ڈیرک۔ مائی نیم از ڈیرک اینڈ یور؟ ایما نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی ٹریش کین میں ہی گری تھی جس میں زیادہ تر کوڑا بڑے بڑے کالے رنگ کے لفافے میں بند تھا۔ صرف کچھ ریپرز کیلے کے چھلکے شاپر پر سے باہر گرے تھے۔ سائیکو! ایما وہی ریپرز چھلکے اس کی طرف پھینکتے ہوئے چیخی۔ واہ، کیوٹ یونیک نیم، آئی لائک اٹ۔ ڈیرک اس کی پھینکی گئی چیزوں سے بچتے ہوئے بولا۔ اب ایما کی برداشت جواب دے گئی۔ اب جب اسے کچھ نہیں ملا پھینکنے کو تو سب تک جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ ڈیرک فوراً دوسری طرف ہو، جس کی وجہ سے بچ گیا۔ مسائل کو آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے آفس جانا ہے، اس لیے سی یو۔ اس کو مزید تپاتا وہاں سے چل پڑا، مگر جاتے جاتے ایما کا جوگر بھی ساتھ لے گیا۔ ایما نے غصے اور بے بسی سے ڈھیٹ کو جاتے دیکھا جو اس کا جوگر بھی لے گیا تھا، اور ٹریش کین سے باہر نکلی اپنی فائل اور بیگ جو کہ زمین پر گری تھی اٹھی اور ڈیرک کو کوستے ہوئے ابھی تھوڑا آگے دیر گئی تھی کہ ادھر اور یہ پھر گری۔ ایما اب کی وقت سے دھکا نہیں دیتا بلکہ وہ کیلے کے چھلکے سے سلپ ہوتی جو اسے ڈیرک پر پھینکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کے اس طرح گرنے پر اچھا خاصا مذاق بن جاتا تھا۔ دس از مائی ورسٹ ڈے ایور۔ ایما نے کھڑے ہوتے ہوئے خود کلامی کی۔ کھڑے ہوتے ہوئے اسے دائیں پاؤں میں اتنا درد ہو کہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب کہ دیوار کا سہارا لے کر وہ ایک پاؤں پر کھڑی اور آہستہ آہستہ دیوار کو پکڑ کر آفس کی جانے پڑی۔ اب آفس تو جانا تھا ہی۔ ایما کے جانے کے بعد حور سو گئی۔ رخسار بیگم جب اس کے کمرے میں گئی سوتی ہوئی حور کے بالوں میں انگلیاں پہننے لگی۔ ان کو اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر اب سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ حور کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گئی۔ رخسار بیگم کی شادی ان کے والد رفیق بٹ نے اپنے دوستوں کے بیٹے سلمان سے کروائی تھی، جو ملک کے باہر سیٹل تھے۔ رفیق بٹ اور رائسہ کی دو ہی اولادیں تھیں، بلال اور رخسار۔ بلال کی شادی انہیں اپنے بھائی کی بیٹی بلقیس سے کروائی تھی۔ بلال صاحب کا ایک ہی بیٹا آہل تھا، جو کہ کافی منت مرادوں کے بعد آیا تھا۔ آہل رخسار بیگم سے بہت اٹیچ تھا۔ خیر شادی کے بعد تو وہ تو باہر چلی گئی، لیکن سال میں ایک دو بار چکر ضرور لگاتی تھی۔ حور کے پیدائش کے بعد جب رخسار بیگم پہلی بار پاکستان آئی تھی تو رفیق صاحب نے حور اور آہل کی بات پکی کر دی تھی۔ اس بات سے سب خوش سوائے بلقیس بیگم کے۔ آہل تب 5 سال کا تھا اور حور 8 ماہ کی۔ آہل کے بعد ان کے بلال صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ گھر میں اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کی ہر بات مانی جاتی۔ دادی دادا ماں باپ سب کا تو وہ لاڈلا تھا۔ اس کے منہ سے بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی کہ فوراً پوری کر دی جاتی تھی۔ اسی چیز نے اسے خود سا ضدی اور بگاڑ دیا تھا، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ ابھی 3 سال پہلے تو حور اور آہل کا نکاح ہوا تھا اور شادی حور کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی، لیکن جب واپس آئی تو مہینے بعد یہ خبر ان کے لیے بم سے کم نہیں تھی کہ آہل نے اپنے کسی یونیورسٹی فیلو سے شادی کر لی ہے، جس کی پیدائش میں سے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ خبر ان کے جانے والے رشتہ داروں نے لی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں گئی تھی۔ ان کو اندازہ تھا کہ حور کو بھی آہل کی دوسری شادی کا معلوم ہو گیا تھا۔ حورین کے کپڑے بدلنے پر وہ ہوش میں آئی۔ انہوں نے حورین کا کمبل درست کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جو فیصلہ کری بے شک مشکل ہے، لیکن بات کے لیے آسانی ہے۔ ایما جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے آفس پہنچی۔ ابھی اپنے چیئر پر بیٹھی تھی کہ سکون کی 2 سانسیں لے، مگر میری کی بات سن کر اس کا سانس سے خشک ہو چکا تھا۔ ایما، باس تمہارا کتنی بار پوچھ چکے ہیں، جلدی سے جاؤ۔ میری تو اپنے باس کا پیغام دے کر دوبارہ کام میں مگن ہو چکی تھی۔ ایما کوفہ سے کھڑی لنگڑاتے ہوئے جان کے آفس کی جانب گئی۔ اسے ڈور ناک کیا۔ یس۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کی طرف گئی، جو ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگا کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی پشت ایما کی جانب تھی۔ ایما جا کر چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کال سے فارغ ہوا اور اپنی چیئر پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ میں نے بیٹھنے کا کہا۔ اس نے ایک بار بھی ایما کی جانب نہ دیکھا اور اسے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے بولا سوری۔ وہ سوری بول کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ ایما کتنی دیر انتظار کرتی رہی کہ اب وہ کچھ بولے، اب مگر دوسری طرف تو یہ عالم تھا جیسے ایما وہاں موجود ہی نہ ہو۔ آخر تنگ آ کر خود ہی بول پڑی، سر آپ نے بلایا تھا؟ اس کو بولنے پر جان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ حد سے زیادہ توہینآمیز میں سا۔ جب تک میں مخاطب نہ کروں نا تو چپ رہا کرو، مجھے فضول بولنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔
اتنی انسلٹ اگر مجبوری نہ ہوتی نا تو وہ کب کس جاب پر جاب پر لعنت پھینک چکی ہوتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ مجبوری انسان کو کتنا ذلیل کرواتی ہے. جان کے منع کرنے کے بعد وہ ایک لفظ بولی. اسی طرح کھڑی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی. تقریباً گھنٹے بعد اس نے ایما کی جانب دیکھ کر ہاتھ آگے رکھ کر اسے ایک لفظ بولا. فائل. ایما نے فائل اس کی جانب بڑھائی. مس ایما آفس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جان اسی طرح سنجیدگی سے فائل کے صفحے آگے کرتے ہوئے بولا. 8. ایما نے مری آواز میں کہا. اب کیا ٹائم ہے؟ اب کے بعد جان نے فائل سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. 10. ایما ایک بے بس نظر اس کی جانب ڈالی جو گھنٹے بھر سے کھڑے رکھے ہوا تھا. مگر سر میں صرف 15 منٹ لیٹ ہوئی، وہ بھی میرے پاؤں میں موچ. اس کے بعد مکمل کرنے سے پہلے جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک میں نہ کہا کروں تب تک نہ بولا کرو. دوسری بات مجھے لیم ایکسکیوز نہیں چاہیے. ایما نے اتنی زور سے مٹھی بھیجی کہ اس کے اپنے ناخن اس کے ہاتھ پہ کھپ چکے تھے. سو یہ لاسٹ وارننگ، اس کے بعد لیٹ ہونے کی صورت میں خود ہی اپنا انتظام کہیں اور کر لینا. نیلی آنکھیں ناگواری لی اور ماتھے پر بل ڈالے وہ اسی کی جانب دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں بولا. اب کی بار ایما نے بولنے کی غلطی نہیں کی، بس سر اس بات میں ہلا دیا تھا. یو آر نیو، اس لیے میں آپ سے نرمی سے پیش آ رہا، ورنہ اب تک میں فارغ کر چکا تھا. یہ نرمی تھی جو سختی کیسے ہوگی؟ ایما نے تلخی سے سوچا. کچھ کہنے تو کہہ سکتی ہیں. جان نے جیسے اب اسے بولنے کی اجازت دی. نتھنگ. ایما کو کچھ بولنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. جتنی انسلٹ اس کی آج ہوئی تھی اس کے بعد دل کرتا خود کو یا سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کر دے. اوکے، تو اب نیکسٹ ویک سے پراپرلی جوائن کر سکتی ہیں، اب جائیں. ایما اٹھ کر ایسے سے لنگڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی. ایسے کیوں چل رہی ہیں؟ جان کو اس کے ایسے چلنے سے الجھن ہو رہی تھی. ایما رک گئی مگر بولی کچھ نہیں. میں نے کچھ پوچھا ہے. اس کو جواب نہ دیتے دیکھ کر جان سخت لہجے بولا. بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایما کی بات سن کر جان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا جیسے اس کے بعد سمجھ آیا، لیکن پھر یاد آیا کہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہا کروں نہیں بولنا. اب ایسی ہی بات نہیں کہ آپ بول سکتی ہیں. اب کی بات جان نے نرم لہجے میں کہا. پاؤں بریک ڈاؤنس کے موڈ میں. پاؤں بریک ڈاؤنس کے موڈ میں؟ جان نے اس کو بات دہرائی جیسے اس سے کنفرم کرنا چاہتا کہ اس نے یہی کہا تھا. جی. جان نے ایک ٹھنڈی سانس دی. ایما کی بات سمجھنے اس کے بس کی بات نہیں تھی، جسے ایما کو جانے کا اشارہ کیا. ایما نے ایک شکوہ کرتی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا. اس وقت جان نے بھی اس کی طرف دیکھا. نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی وقت جیسے پل کے رک گیا تھا. بھوری آنکھیں جا چکی تھی لیکن نیلی آنکھیں اب بھی ان کی لیے شکوہ کرتی بھوری آنکھوں کے سحر میں تھی. ایما نے ٹیکسی کروا کر گھر پہنچی. اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر خوب رونے کا تھا. آج اسے اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی تھی جو ہمیشہ ہر حال میں اسے اور پیٹر کو ایک دوست کی طرح سپورٹ کرتے تھے. لیکن کمرے میں جانے سے پہلے ایزابیلا کو دیکھ کر اسے رکنا پڑا. اس کی ماں جو ایک بہت ہی دلکش عورت تھی اس وقت صوفے پر بیٹھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی لگ رہی تھی. ایما نے خود کو کمپوز کر جا کر ایزابیلا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی. ہائے مام. ایزابیلا جو کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی ایما کی بات سن کر اس کی جانب دیکھ کر اس وقت ایما کو اپنی ماں کی آنکھوں سے خوف آیا جہاں اس کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی. لیکن کچھ دیر بعد ایزابیلا کو یاد آیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے. اوہ ایما، تم جلدی آ گئی آج. ایزابیلا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی نرمی سے بولی. آج زیادہ کام نہیں تھا اس لیے. ایما ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتی ہوئی بولی. اچھا، بھوک لگی ہے؟ ایزابیلا پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. نہیں، میں نے سونا ہے. اب کچھ دنوں سے نیند نہیں پوری ہوئی کام کی وجہ سے. ایما آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی. آنکھیں بند کی تو نیلی آنکھیں سامنے آ گئی. ایما نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول لی. کیا بات ہے؟ ایزابیلا اس کے اس طرح آنکھیں کھولنے پر بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. اس نے نام میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں، اور پھر آنکھیں بند کر لی. اس بار بھی اسے وہ نیلی آنکھیں نظر آئی مگر اب اس نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر وہی ایزابیلا کے گود میں سر رکھے وہ صوفے پر لیٹ گئی تھی. ایزابیلا نے ایما کو صحیح سے صوفے پر لیٹایا. ایزابیلا کو برین ٹیومر تھا. برین ٹیومر بھی ایسا کہ اکثر کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی کام نہیں ملتا تھا. ایسے میں ایما ہی ان کا سہارا تھی. پیٹر تو شراب یا نشے میں گم رہتا تھا. پیٹر کا خیال آتے ایزابیلا مزید اداس ہو گئی. اپنے بیٹے کو دیکھے اسے کتنے دن ہو گئے تھے. کچھ ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی. اس نے آس پاس کا جائزہ لیا. ہر چیز اپنی جگہ سلامت پڑی ہوئی تھی. اس سے پہلے کو ان چیز آوازوں کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو جاتی. ٹھا ٹھا کی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز اسے پوری قوت سے زمین پر پھینکی ہو. یہ آواز ایزابیلا کے کمرے سے آ رہی. گھبرا کر صوفے سے جھٹکے سے اٹھی. کس طرح اٹھنے سے اس کے پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی. لیکن پھر بھی درد کا ضبط کرتے ہوئے ایزابیلا کے کمرے کی طرف بڑھی. اس وقت ایما کو بس اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی. دیوار کے سہارے چلتے ہوئے کمرے میں پہنچی. جلدی میں وہ جوتا پہنے ہوئے بھول چکی تھی. ایزابیلا کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا جسے پورا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی. اندر کمرے کا منظر یوں تھا جیسے کوئی طوفان آیا ہو. بیڈ کی چادر زمین پر گری تھی. کپڑے سارے الماری سے باہر ابلے ہوئے تھے. چھوٹے سارے ڈیکوریشن پیسے فریم بھی زمین پر گرے تھے. کچھ بہت نازک تھے جو ٹوٹ چکے تھے. ایزابیلا کے بیڈ کے ایک طرف کھڑی خوفزدہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی جہاں پیٹر اب دراز کھول کر اس میں سے چیزیں نکال رہا تھا. ایما کو پتا تھا کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. پیٹر، یہ کیا ہے؟ ایما چیخنے کے سے انداز بولی. اس کی بات سن کر پیٹر نے اپنا چہرہ اس کی جانب کیا. ایما تو اس کا چہرہ حالت دیکھ کر سکتے میں ہی چلی گئی. آنکھیں لال انگارہ اس کے نیچے پڑے ہلکے زرد رنگت اور اس کی صحت نہ ہونے کے برابر تھی. اس کی جینز اور شرٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کر جو پہلا خیال دماغ میں آتا تھا وہ بھکاری کا تھا. ایما پیٹر کی جانب ہی دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ایما کو دیکھ کر ڈر کے سارے لہرائے تھے. وہ مجھے پیسے چاہیے، اٹک اٹک کر بولا تھا جیسے اسے بولے عرصہ ہو گیا.
کیا کرنے پیسے؟ ایم آئسہ سے اس کی جانب بڑھتی نرمی سے بولی۔ تو تم مجھے مار دو گی؟ اس کی جانب بڑھتا دیکھ کر بچوں کی طرح ڈرتے ہوئے بولا وہ جو اس کے پیچھے بار کا حوالہ دے رہا تھا جب ایما نے اس کے سر پر گلدان سوار کیا تھا۔ نہیں ماروں گی پکا، ایما اس کو پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ اس کا سارا دھیان پیٹر کی طرف تھا جس کے سے نیچے گرے چھوٹے کانچ ٹکڑے کو نہیں دیکھ پائی اور اگلی پل وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں والے مونچھ پہ کھپ گیا تھا۔ تکلیف اتنی تھی کہ وہی پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایزابیلا حرکت میں جلدی سے ایما کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑا جبکہ پیٹر کسی بت کی طرح کھڑا پورا آنکھیں کھولے ایما کے پاؤں سے نکلتا خون دیکھ رہا تھا۔ پیٹر! ایما کی بات سن کر پیٹر نے اس کی جانب دیکھا اور ایما نے عرصے بعد اس کی آنکھوں میں وہی تکلیف دیکھی جو اکثر ایما کو چوٹ لگنے پر پیٹر کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ پلیز یہ سب چھوڑو، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، پلیز میرا بھائی مجھے واپس کر دو۔ وہ پرنم لہجے بولی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ایما! پیٹر جو اس کی جانب بڑھنے لگا تھا کسی مرد کے اندر دخل ہونے پر وہی اس کے کمرے کی کھڑکی سے کود کر نکل گیا تھا۔ اس دوران ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ ایما! وہ شخص جو پرجوش ہو کر اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں ہم یہاں ہیں۔ سب سے پہلے ایزابیلا کو ہوش آیا۔ اس نے ایک نظر ایما کو دیکھا جب اس کھڑکی کو دیکھی جاتی تھی جہاں سے پیٹر کود گیا تھا۔ ہاں ایزابیلا کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ ایما تم ٹھیک ہو؟ ایما کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر بولا۔ حنان اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، ایزابیلا گھبرائے ہوئے لہجے بولی۔ اگر وہ نہ بھی بولتی تو بھی حنان کی نظر اس کے پاؤں کی جانب جا چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حنان نے ضبط کرنے کے لیے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ ایما! حنان نے اس کے سر سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ایما 2 منٹ تک اس کو ایسے دیکھتی رہی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر حنان کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ حنان! پیٹر اس کو پہچان کر وہ آنسو بھری آنکھوں سے کھڑکی کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ حنان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ جو ایزابیلا کے سہارے ہی تقریباً تھی بالکل ڈھیلی ہو کر ایزابیلا کے ناتواں بازو میں گر چکی تھی۔ ایما! ایزابیلا اور حنان دونوں نے گھبرا کر ایک ساتھ اس کا نام پکارا مگر ایما کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی جبکہ اس کے ساتھ والے صوفے پر علی بیٹھا سیب اور امرو سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے ہاتھ میں موبائل گیم بھی کھیل رہا تھا۔ یہ وہ پھل تھے جو رخسار بیگم نے خاص طور پر حور کے لیے کاٹے تھے۔ علی جو مزے سے سیب کی آخری رسومات اپنے منہ میں جاڑ چکا تھا، رخسار بیگم کی آواز پر بھرپور آواز سن کر اسپرنگ کی طرح سیدھا ہوا۔ جی امی۔ علی اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب امی غصے سے بولے تو دل 170 کی رفتار سے دوڑنے لگتا ہے۔ اس وقت علی بھی اسی دور سے گزر رہا تھا۔ یہ سیب اور امرود حور کے تھے۔ وہ خوار نظر سے اس کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا امی، ایسے وہ کوئی نئی کمپنی کھولی ہے؟ پہلے تو اس کا نام نہیں سنا تھا۔ مطلب حور کے امرود اور سیب کافی اچھا نام ہے۔ اس کو سارا پتا تھا کہ رخسار بیگم کس بارے میں بات کر، لیکن مجال ہو جو وہ سیدھا جواب دے جب تک اگلے کو غصہ نہ دلا کر اس کا بی پی ہائی نہ ہو جائے۔ تب تک یہ پاکستانی لڑکوں کی بیماری ہے کہ اگلے کو زچ کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ جہاں بھی چلے جائے رہیں گے تو وہی نالائق اولاد، بے شرم، پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ رخسار بیگم کی بات پر علی نے فرضی کالر جاڑے جیسے رخسار بیگم نے کوئی بہت بڑا خطاب دے دیا اسے۔ امی، نانا تو کہتے ہیں کہ شکل باپ اور مزاج بالکل ماں پر گیا ہے۔ علی تو بول کر ریلیکس ہو کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا لیکن فلائنگ چپل نے دوبارہ اسے صوفے پر سے چھلانگ لگا کر دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ رک بغیرتا، تینے تو میں ہولی دس دیا کھولیا بندرا۔ علی جو اب ادھر ادھر دوڑ کر رخسار بیگم کا نشانہ خراب کرتا، رخسار کی بات سن کر اس کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ امی مجھے آپ ایک گل دس دے بس، مطلب اولی 10 روپیز کی بات اتنی سستی؟ وہ ان کے نشانے سے بچتے ہوئے بولا۔ اب رخسار بیگم کی دونوں جوتیاں اس کو مارنے کے چکر میں دور گری ہوئی تھی۔ علی نے بھی سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے میری گولیاں تو ختم ہوئی۔ یہ بات اسے دل میں بولی تھی لیکن زبان سے بھی نکل گئی۔ اسے زبان دانتوں تلے دبائی ڈرتے ڈرتے رخسار بیگم کی طرف دیکھا جو کہ اسی کو دیکھ رہی تھی، لیکن علی کا تراتا تب نکلا جب رخسار بیگم نے سلمان صاحب کی جوتی پکڑی جو ان کے تھوڑی دیر پہلے حور نے نکالی تھی۔ امی یہ نہیں، یہ بہت زور سے لگتی ہے۔ علی ڈرتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے منمنایا۔ رخسار کچھ نہیں بولی، بس ہاتھ اونچا کے نشانہ پھینک کر پھینک دیا۔ علی جو دروازے کے پاس ہی تھا فوراً نیچے جھکے جوتا اندر داخل تو سلمان صاحب کے سر پر لگا۔ انہوں نے چونک کر پہلے نیچے جھکے علی کی جانب دیکھا، پھر اپنی بیگم کی طرف جو جوتا ان کو لگتا دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ پھر ان کی نظر اپنی لاڈلی حور کی طرف گئی جو مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن ان کو پتہ تھا یہ مسکراہٹ ان کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ ان کو معاملہ سمجھنے دیر نہیں لگی، کوئی اور وقت ہوتا تو ضرور رخسار بیگم کو تنگ کرتے، لیکن آج ان کے ساتھ موجود شخص کی وجہ سے پہلے ہی اپسیٹ تھے۔ اندر آ جاؤ، انہوں نے اپنے پیچھے موجود شخص کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ اندر آتے شخص کو دیکھ کر پورے لاؤنج میں موت کی سی خاموشی ہو گئی۔ سب اپنی جگہ سٹل تھے سوائے سلمان صاحب کے۔ سب سے پہلے حور کو ہوش آیا، لیپ ٹاپ کو یہی صوفے پر پھینک کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی گویا سب ہوش میں آئے تھے۔ سلمان صاحب تو سے لے کر اسٹڈی میں لے گئے جبکہ رخسار بیگم حور کی جانب چل دی۔ علی نے افسوس سے یہ سب دیکھا، اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد اندر رو رہی ہوگی۔ ڈاکٹر کیا ہوا اسے؟ حنان جو ہاسپٹل کے بینچ پر اپنا سر دونوں باتوں میں گرائے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر کے باہر نکلتے بے تابی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ٹینشن اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپکپاتے ہوئے بولا۔ اور اس کا پاؤں؟ حنان کے دماغ میں ایما کا خون سے بھرا پاؤں گھوما۔ اس کی بھی ہم نے ڈریسنگ کر دی ہے، کان زیادہ اندر نہیں گیا،
ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی پریشانی کم ہوئی لیکن ختم نہیں. بار بار اس کے دماغ کی اسکرین پر ایمر کا زرد چہرہ گھوم رہا تھا. بھلا وہ کہاں سے دے سکتا تھا اس کو ذرا بھی تکلیف میں. ڈاکٹر اس کو ضروری ہدایت دے کر چلا گیا تھا تو حنان بھی اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں ایمر تھی. ایزابیلا پہلے ہی وہاں جا چکی تھی. کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ ایزابیلا نے اس کو اندر داخلے سے دیکھ کر جلدی سے پوچھا. حنان نے بھی ڈاکٹر کی جو ساری باتیں ان کو بتا دی. تو کب تک یہ ہوش میں آئے گی؟ ایزابیلا ایمر کے بے ہوش وجود کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. بس ابھی آ جائے گی, میں ذرا دوائی وغیرہ لے آؤں. حنان ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا. ایزابیلا تشکر سے اس کی جانب دیکھا جو بلیک جیکٹ اور بلیک کی پینٹ پہنے وجیہ لگ رہا تھا. حنان ایزابیلا اور ایما کو سہارا دیتے ہوئے باہر لائے جبکہ حنان نے دیکھا کہ ایما کو اس میں بھی تکلیف ہو رہی تو اسے نرس سکے گا اس کے ویل چیئر میں منگوائی. بڑی احتیاط سے اس کو چیئر پر بٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو. کسی اور نے بھی یہ منظر اپنی لال انگار آنکھوں سے دیکھی. حنان نے اس کو ایزابیلا کے بیٹھنے کے بعد گاڑی کا رخ ایما کے من پسند ریسٹورینٹ کی جانب موڑ دیا تھا جہاں کچھ ایسا ہونے والا تھا جسے دیکھ کر ایما کی اداسی ایک دم فٹ ہونے والی تھی. بارش کی وجہ سے موسم مزید ٹھنڈا ہو چکا تھا. شام کا وقت تھا لیکن ابھی بھی وقفے وقفے سے بارش برس رہی تھی جس کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے. سردی میں اتنی شدت ہو گئی تھی کہ سانس بھاپ کی صورت میں منہ سے نکل رہی تھی. لوگ چھتری پکڑے جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف رواں تھے. ایسے میں بلیک شوز اور بلیک ہی ڈنر سوٹ پہنے گاڑی سے نکل کر ہاتھوں میں لال رنگ کے گلاب پکڑ ریسٹورینٹ میں داخل ہوا تھا. باہر کے مقابلے اندر کا ماحول گرم اور خوابناک تھا. ہر ٹیبل پر کینڈل اسٹینڈ رکھا ہوا تھا. اسے ایک طائرانہ نگاہ پورے ریسٹورینٹ میں دوڑائی اور مطلوبہ شخص پر نظر پڑتے اسے اپنے پہلے سے درست بالوں کو پھر سے صحیح کیا. اس کی جانب بڑھا. ہے بیوٹیفل. اس کو گھنگھرالے والے بالوں والی لڑکی کے کان کے پاس جھک کر رومانی انداز میں کہا. اوہ ڈائریک. اولیویا اس کے گلے ملتے ہی پرجوش انداز میں بولی. ڈائریک نے گلدستہ اس کی جانب بڑھایا جس کو اس نے نزاکت سے پکڑا. تھینکس. ہولے سے مسکراتی بولی جسے اس کے گال میں گڑا نمایا ہوا. ڈائریک نے اس کو بھرپور جائزہ لیا. کالے رنگ کی پینٹ اور اس پر کالے رنگ کا کوٹ پہنی ہوئی تھی جس کا گلا حد سے زیادہ گہرا تھا. لال رنگ کی لپسٹک اور سلیقے سے میک اپ کیا بلا شبہ وہ ہوش اڑانے کے حد تک حسین لگ رہی تھی اور اپنے اس حسن سے اچھی طرح واقف ہوئی تھی. اس کے بیٹھنے کے بعد اس نے خود کرسی سنبھالی. لکنگ ہاٹ سیم لائک یو. وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس ڈائریک کو دیکھتی ہوئی بولی. اس کی بات سن کر ڈائریک نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا. اس وقت اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی شیطان صرف لڑکا ہے جو لوگوں کو جینا حرام کر دیتا ہے. ویٹر. ڈائریک نے پاس سے گزرتی ویٹر کو بلایا. ایک 20 سال کے ویٹر جو ان کے پاس ہی کھڑی تھی فوراً وہاں آئی. ڈائریک کھانے کا آرڈر لکھوایا اور دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا. اولیویا نے محسوس کیا بار بار اس کے بالوں کی جانب دیکھ رہے. اس کے بال لک بھی اتنے اچھے لگ رہے تھے. اب اتنے پیسے لگوا کر بھی بال اچھے نہ لگے. تھوڑی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی جسے ڈائریک نے توڑا. تم نے وہ مووی دیکھی ہے لائٹننگ تھیف؟ اولیویا جو تعریفی جملے کی امید سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اس کے پاس سن کر بدمزہ ہو چکی تھی. ہاں اسے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا. اس میں ایک لڑکی تھی. اولیویا سمجھی کہ وہ اس کی تعریف کر دیا. اسے دوبارہ دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا لیکن اگلی بات سن کر اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی. جس کے سر میں بالوں کی جگہ سانپ تھے. اس کے کچھ اور بولے بغیر اولیویا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی. اس کے بالوں کو سانپ سے ملا رہا تھا. غصے سے اس کو برا حال ہو چکا تھا. آج تک اس نے صرف تعریف ہی سنی تھی. یہ پہلی بار ہوتا کسی نے اس طرح کہا. غصہ آنا تو بنتا تھا. دوسری طرف ڈائریک نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کا ہر کام ہمیشہ الٹے ہوگا. بے شک اسے تعریف کی تھی لیکن جس انداز میں کی تھی اسے صرف خود ہی سمجھ سکتا تھا. اولیویا اسٹال میں کھڑی ہوئی اور گلاس میں موجود ساری ڈرنک اس پر گرا دی. ڈائریک جو اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر پریشان ہو چکا تھا اس کو کچھ سمجھنے سے پہلے اولیویا وائن اس پر گرا چکی تھی. اس کا گلاس خالی کرتے ہوئے ویٹر جس کو سختی سے آرڈر تھا کہ کسی بھی کلائنٹ کا گلاس خالی نہ ہو اسے جلدی سے پھر گلاس بھر دیا جسے اولیویا نے پھر سے ڈائریک پر گرا دیا. اب صورتحال یہ تھی کہ ویٹر گلاس بھری جاتی وہ گرائی جاتی. دوسرے پر موجود لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے. کچھ تو ویڈیو بنانے لگے تھے. ڈائریک سپاٹ چہرے اور آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا. اولیویا کو نہیں معلوم تھا کہ کس بلا کو اپنے پیچھے لاگا آ چکی ہے. میم یو وانٹ مور ڈرنک؟ اس نے جب ایک پوری بوتل ڈائریک پر خالی کر دی تو ویٹر نے اسے پوچھا. تم جیسے انسان میرے ساتھ ڈیٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. اولیویا نے ویٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تمسخر آمیز انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. ڈائریک کچھ نہیں بولا. بس ایک خاموش مگر گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا تھا. اولیویا بل پے کر کے باہر نکلی جہاں ہلکی ہلکی بارش ابھی ہو رہی تھی. وہ اپنی کار کے پاس جانے لگی کہ اس وقت بلیک کلر کی ایکسپینسو گاڑی اتنی تیز رفتاری سے کہ اس کے پاس سے گزری کہ بارش کا پانی جو نیچے جمع ہوا تھا سارا اس پر گرا. شاک سے کھڑی رہ گئی. اسی پل وہ بلیک گاڑی دوبارہ اس کے پاس روک کے اندر موجود شخصیت کو دیکھ کر اولیویا کو ہوش آیا. ڈرنک کیسی لگی؟ ڈائریک اس کی حالت انجوائے کرتے بولا. ہنسنا بند کرو یو فول. اولیویا کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی. اس کے بعد سن کر ڈائریک نے تابدار بچوں کی طرف اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. یہ اور بات ہے کہ زج کرنے والی مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے پر تھی. اولیویا چڑھ کر اسے اس کے ہار پر چھوڑتے دوبارہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی اور جا کر اپنی حالت درست کر لی. ایک بار پھر وہ اپنی گاڑی اس پر پانی گراتے وہاں سے گزری. اولیویا کے دل کی کہ اونچی اونچی سلواتیں سنائے لیکن اپنی حالت کی وجہ سے وہ پہلے ہی سب کو سامنا کر رہی تھی. تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. خود سے بولتی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی. ایزابیلا اور حنان پریشان نظر سے ایما کی طرف دیکھ رہے جس کی ہنسی رک نہیں رہی تھی. حنان جو اسے اس کے من پسند ہوٹل میں لے کر آیا تھا کچھ کھایا تاکہ اس کو موڈ صحیح ہو مگر ایما ویسے ہی اداس بیٹھی رہی. لیکن جب اس لڑکے نے لڑکے پر وائن پھینکی تب سے ایما ہنسی جا رہی تھی جبکہ حنان کو اس لڑکے پر افسوس ہو رہا تھا. اب وہ لوگ واپس جا رہے تھے.
ایما تم کیوں اس بیچارے پر ہنسی جا رہی ہو؟ حنان کا بیچارہ کہنے کی دیر تھی کہ ایما کے ماتھے پر بلوں کا جال بن گیا. یہ جو تم جسے بیچارہ کہہ رہے ہو نا اسی کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آئی تھی. اور پھر ایما نے اس کو سارا کچھ بتا دیا. اچھا. حنان جوس کا گلاس منہ سے لگاتے بس اتنا بولا. یہ اور بات ہے کہ اسے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا لیکن پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی. تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ ایما نے ناراض نظر سے اس کی جانب دیکھا. نوپ. اس کی بات سن کر حنان فوراً سیدھے. مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس کے سی دیکھ چکی تھی. ایما نے ناراض ہو کر اپنا چہرہ پورے ریسٹورنٹ کے شیشے کی جانب موڑ لیا. اس کے اس طرح کرنے سے حنان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اس سے پہلے کہ ایما کو مناتا اس کو فون بجنے لگا. اس نے جیب سے موبائل نکالا جہاں موم کالنگ آ رہا تھا. اسے ایک نظر ایما کو دیکھ کر موبائل کہاں سے لگا لی. ہاں ڈیئر کہاں ہو تم؟ شازیہ بیگم لاڈ سے بولی. ماں میں ایما کے ساتھ ہوں. حنان کو ایما کے ساتھ ہونا ان کو ناگوار گزرا لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا. آپ نے آج ہمارے ساتھ ڈنر پر جانا تھا. اوہ سوری ماں میں بس ایما کو گھر ڈراپ کر ابھی آتا ہوں. تم رہنے دو خود چلی جائے گی. اب کی بار انہوں نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی. ان کی بات سن کر حنان کو بھی دھک ہوا. مم میں آ رہا ہوں اتنا کہہ کر اس نے مزید ان کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا. اٹھ کھڑا ہوا. ایما سمجھ نہیں ہوئی کہ ہوا کیا. کچھ پوچھتی اس سے پہلے حنان نے ویٹر کو اشارہ کیا, بل پے کیا اور ایما کو آنکھوں سے چلنے کا اشارہ کیا. ایما کچھ بولے بغیر اٹھ گئی اور حنان کی پیروی کی. اس نے گاڑی ایما کے گھر کے آگے روکی. جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کو سہارا دینا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی. اب زابیلہ کا سہارا لے کر چل رہی تھی. ایما. حنان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. ایما نے اس کی جانب دیکھا مگر بولی کچھ نہیں. ناراض ہو؟ تم جاؤ ہان. اور حنان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ناراض ہے. جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتی کہ تم ناراض نہیں ہو تو میں نہیں جاؤں گا. حنان سینے پر بازو باندھ کر وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا. ایما نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھا. اسے پتا تھا کہ وہ بھی ضد کا پکا تھا. نہیں ناراض. اب خوش؟ ہاں خوش. چلو اب جاؤ. ایما اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر بولی. میں تمہیں اندر تک تو چھوڑا ہوں. نہیں تم جاؤ موم میرے ساتھ ہیں. ایما کی بات سن کر وہی رک گیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ایما اس کی نہیں سنے گی. اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایما نے بھی شکر کا سانس دیا اور زابیلہ کا سارے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی. اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے. لڑکے شراب کے نشے میں ڈانس فلور پر ڈانس کرتے لیکن ان لڑکیوں میں سے زیادہ تر کا دھیان باہر کے اس کونے کی طرف تھا جہاں مغرور بادشاہ خاص سگریٹ دوسرے میں شراب پکڑے اپنی ہی دنیا میں گم تھا. اس وقت اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے. کوٹ اس کا گاڑی میں پڑا تھا. بے ترتیب ہولیوں میں بھی لڑکیوں کو پاگل کر رہا تھا. اس کی نیلی آنکھوں میں اب لال ڈورے پڑے تھے. وہ بے تاثر نظر سے سامنے ناشی لڑکوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی ایک لڑکی لال چھوٹا سا ٹاپ پہنے اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس کے ساتھ گلاس لے کر خود بھی اس میں سے ڈرنک کرنے لگی. جان بے تاثر نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی بے باکی سے اس کے گال پر بوسہ دیا. جان نے اسے نہیں روکا جیسے اس کو حوصلہ ہوا اور اب وہ بالکل جان کے ساتھ جڑ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. جان ایک نظر اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا اور اگلی پل اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو اس لڑکی کو بھی ساتھ کھڑا کیا. نیچے موجود باہر کے کمروں کی جانب چل پڑا. اس لڑکی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی. بالکل اس کے برعکس اس کے چہرے پر جان کے اس طرح کرنے سے چمک آئی تھی. رات قطرہ قطرہ کر کے گزرنے لگی. صبح 6 بجے کا وقت تھا. سورج کی ہلکی ہلکی کرن نے ہر طرف اجالا کر دیا تھا. وہ سوئمنگ پول میں بڑی تندہی سے تیراکی کر رہا تھا. اس کے پاس ایک بلیک پینٹ, اوپر ٹی شرٹ, اس پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے, ایک بازو میں ٹاول ڈالے جبکہ دوسرے ہاتھ میں ٹرے میں جوس کا گلاس رکھے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا. بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا. جان نے سوئمنگ پول سے نکل کر اسے ٹاول لے کر پہلے خود کو خشک کیا, پھر جوس کا گلاس پکڑ کر سوئمنگ پول کے پاس پڑی لکڑی کی چیئر پر بیٹھ کر پینے لگا. اس کی نیلی آنکھیں اس وقت جیسے کسی گہری سوچ میں تھی. اس کی نظر پول میں پڑتی سورج کی کرنوں پر تھی. اسے جوس کا گلاس ختم کر کے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا. خود وہیں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد وہی لڑکا اس کا موبائل لے کر دوبارہ اس کے پاس آیا جو بج رہا تھا. اس کے موبائل پکڑتے وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا. جان نے پروفائل پر دیکھا جہاں روزی کالنگ آ رہا تھا. اسے کوفت سے آنکھیں گھمائی. کال پک کر کے کان سے لگائی. ہائے تم کہاں ہو؟ روزی امیر بزنس مین کی اولاد تھی. جان اور روزی کا افیئر بھی چلا تھا کہ جلدی جان اپنی طبیعت کے باعث بیزار ہو چکا تھا. وہ لوگ پہلی بار اسی بار میں ملے تھے جہاں کل رات انہوں نے رات گزاری تھی. کام کی بات کرو, کیوں فون کیا ہے؟ وہ اپنے ازلی سرد لہجے بولا. اس کے سر بولنے پر روزی کو انسلٹ فیل ہوئی لیکن وہ نظر انداز کر کے دوبارہ اپنا عیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی. میں بریک فاسٹ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. اس کی بات کوفت سے سنتا جان اس کی بات سن کر تمسخر آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوا. کس نے کہا کہ انتظار کرو؟ ایک پل کو تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے. پھر تھوڑی بات ذرا سنبھل کر بولی. کل رات مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو میں لگا تو میں کیا کروں, ہلکے سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا. تو تم نے مجھے یوز کیا تھا. دوسری طرف غصے سے چیختے ہوئے بولی. اس کے ساتھ چیخ کر بولنے پر جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. تم نے بولا تھا, تم خود آئی تھی. جو بھی ہو اس میں تمہاری مرضی شامل تھی. سخت لہجے میں بولتے ہوئے مزید اس کی سنی بغیر اسے کال بند کر کے اس کا نمبر بلیک لسٹ پر ڈال دیا تھا. اور تنفر سے سر جھٹکتے اس کو خود پر غصہ آیا تھا کہ کل وہ کیوں اتنا بے خود ہو چکا تھا. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس سے پہلے کہ پیچھے موجود شخص اس کو دھکا دیتا فوراً سے پہلے ایک طرف ہو گیا. پیچھے موجود شخص اس کے اختیار ریتے سے جان کی بجائے خود لہراتا ہوا شراب کی آواز کے ساتھ پول میں گرا. جان نے مسکراتی نظر سے اس کی جان دیکھا جو بھیگا بلا بنا غصے سے اسی کو دیکھ رہا تھا.
کوئی نہیں، کبھی تو ہاتھ آؤ گے۔ ڈیرک پول سے نکل کر اپنی تیاری کو دکھ سے دیکھ رہا تھا جس پر پانی بھر چکا تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، جان نے مکھی اڑانے والے انداز سے کہا۔ میری ساری تیاری، میرا پیارا ڈریس برباد ہو گیا۔ ڈیرک کو تو اپنی تیاری ضائع ہونے کا دکھ نہیں جا رہا تھا۔ اتنے مہینے سے جلد سے سیٹ کے بعد اس کا وقت گھونسلہ بن چکے تھے۔ ریڈ موٹی سی ٹی شرٹ پہنے، وائٹ پینٹ پہنے، وہ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کر پیارا لگ رہا تھا۔ تم نے کیا لڑکوں کی طرح تیار ہو کر رونا شروع کر دیا ہے؟ جان نے ناگواری سے اس کا یہ ماتم کرتا انداز دیکھا اور اندر کی جانب چل پڑا تھا۔ تم تو رہنے ہی دو، رفولیے میں بھی لڑکیاں تمہارے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں، محنت تو ہم جیسے کو کرنا پڑتی ہے۔ ڈائریکٹ منہ بسورتا اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ وہ بڑے سے ہال نما لاؤنج سے ہوتے اس کے روم پہنچے۔ اور تم یہ بھی تو دیکھو، میں تو صرف لڑکیوں کو اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے پاگل کرتا ہوں، مگر تم تو لڑکیاں ہر کسی کو سچ مجھ پہ پاگل کرتی تھے، اس لیے اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ جان کی بات سن کر ڈیرک کی سب آگے شرارت سے چمکے اور دوبارہ اپنی پرانی لے میں آیا۔ تم سے بہتر مجھے کون جان سکتا ہے؟ ڈیرک جان کو سائڈ پر لے کر بولا جو کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر جان نے اسے مزید گھورا، مگر دوسری طرف تو یوں تھا کہ پرواہ نہیں، گھورتے رہو۔ جیمز اسے کیوں بلا رہے ہو؟ وہ ناشتہ ریڈی کروا رہا ہے۔ ڈیرک اس طرح ہمارے میں سر گھسا سنجیدگی سے اس کو ٹیکتے ہوئے بولا۔ اور ناشتہ اگر ڈیرک نے کرنا تھا تو پھر واقعی جیمز بیچارے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے جان اس کو گھوری سے نوازا اپنا کپڑے لے کر باتھ روم گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈیرک نے اس کے سارے کپڑے ایک ایک کر کے نکال کر اپنے ساتھ لگا کر چیک کر دیا، لاپرواہی سے ادھر ادھر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ میلا آخر کمرے کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اس کو ایک شرٹ پسند آئی تھی۔ بیچارہ جیمز جو ناشتہ ریڈی ہونے کا بتانے آیا تھا کہ کمرے کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسی وقت جان بھی باتھ روم سے نکلا، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کر اسے ذرا بھی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ڈائریکٹ سے ایسے ہی کام کی امید تھی، اس لیے اسے کچھ کہے بغیر دروازے کے پاس پہنچا، پھر رک کر اس کی جانب مڑتے ہوئے بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ڈائریکٹ جو جان کے پہلے تو کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازے کی چلتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ کیا سرپرائز؟ 3 منٹ کمرہ صاف چاہیے مجھے، پھر میں تمہیں سرپرائز کو بتاؤں گا۔ ہاں، پچھلی بار کی طرح صفائی نہ ہو۔ جاتے جاتے سے وارن کرنا نہیں بھولا۔ پھر واقعی 3 منٹ سے پہلے وہ کمرہ سمیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تھا، جس کی تصدیق جیمز بھی کروا چکا تھا۔ اب بتاؤ، بے صبری سے بولا۔ ایک نئی ماڈل اسٹائن کی ہے تمہارے ساتھ، ایک نئی ماڈل مین، ایک نیا شکار۔ جان کی بات سن کر اسے فوراً حساب چکتا کیا۔ اس کے چہرے اور سب آنکھوں میں شرارتی چمک میں اضافہ ہوا۔ کون ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ لائیو دیکھنا چاہو گے؟ ابھی دیکھنا ہے؟ ڈائریکٹ چھوٹے بچوں کی طرح چیئر سے اچھلتے خوشی سے بولا۔ تھوڑا ویٹ کرو۔ تھوڑا کتنا؟ بےتابی سے پوچھا گیا۔ کچھ دن۔ اور یہ سارا اس کا جوش جھاگ کدھر بیٹھ گیا۔ چلو اب ناشتہ شروع کرو۔ جان اس کو اترا وہ منہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ہونٹوں تلے روکتے ہوئے بولا، سنجیدگی سے اس کے سامنے پڑے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانے کا کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت مسرور معنی خیز سی چمک تھی، جس پر ڈائریکٹ ناشتہ کرنے کی وجہ سے غور نہیں کر سکا، ورنہ ضرور چونکتا۔ پارک میں اس وقت اکثر ہی لوگ واک کے لیے آئے ہوئے تھے، کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا تو کوئی جاگنگ، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اور بھی بلیک کلر کے اسٹال سے حجاب کے ساتھ بلیک رنگ کوٹ پہنے ادھر ادھر چکر کاٹتی گیٹ پر نظر رکھے ایما کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایما سے پہلے پارک میں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گیٹ سے نظر ہٹا کر باہر کی جانب دیکھا، موبائل کی طرف دیکھا تو کوئی میسج نہیں آیا ایما کا، مگر موبائل بھی خاموش۔ اس نے ایک بار پھر سے گیٹ پر نظر ٹکا دی، پر اسے مایوسی نہیں ہوئی تھی، ایما آ گئی تھی۔ وہ نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر ایما، جو ایزابیلا کا سہارا دے کر دھیمے قدموں سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، ہنس دی، کیونکہ اسے پتا تھا اس کی دوست ناراضگی اور غصہ کرنے کے معاملے میں بالکل کوری ہے۔ حور، ایما اس کے پاس پہنچ کر اسے بلایا۔ دوسری طرف حور نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی جانب دیکھا۔ یار دیکھو، یہ غلط بات ہے نا، مجھے کل چوٹ آئی تھی پھر بھی میں یہاں آئی۔ اور اس کے بعد مکمل کرنے سے پہلے حور فوراً اس کی طرف موڑ کر دیکھا جو ایزابیلا کے سہارے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں لگی چوٹ؟ حور اسے بازو سے پکڑتے بے چینی سے اوپر سے نیچے اس کو جائزہ لیتے بولی۔ پھر اس کے بتانے سے پہلے حور کی نظر اس کے پاؤں پر جا چکی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ حور نے پاس پڑے بینچ پر اسے بٹھایا۔ ڈیئر، تم اس کا خیال رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ایما کو اس کے حوالے کرتے ایزابیلا اپنے کسی جانے والے کی طرف بیٹھ چکی تھی۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ وہ اس کے پیٹی والے پاؤں کو تکلیف سے دیکھتے بولی۔ اچھا سوری نا، میں بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایما حور کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اپنا ہی سے بولی۔ میں پریشان تھوڑی ہوتی، میں تو تمہارے لیے دعا کرنی تھی کہ اللہ تمہاری مشکلات آسان کر دے۔ حور کی یہ بات سن کر ایما اس کا ہاتھ چھوڑ کر نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر جماتے ہوئے بڑے سنجیدہ انداز میں بولی، کیا اس سے دعا کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کیا تمہارا اللہ میری تکلیفیں کم کر سکتا ہے؟ ایما کا سوال حور کو سمجھ آ چکا تھا۔ دیکھو ایما، ہم سب، کیا تم بھی نہ کوئی مسلمان یا کوئی اور مذہب کا کر سچے دل سے اسے مانگو تو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور اس کے دونوں ہاتھ درد سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا ضرور کل کچھ گڑبڑ ہوا جس کی وجہ سے ایما کو چوٹ آئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ایما خود بتائے۔ مگر کیوں؟ جب ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو رولز فالو نہیں کرتے، پھر بھی؟ ایما نے اپنے اندر میں چلتے سوال کو، جو وہ کافی عرصے سے دبائے بیٹھی ہے، زبان دے دی۔ ایک بات بتاؤں؟ حور سامنے ایزابیلا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی ہم عمر عورت سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ پوچھو۔ ایما بھی اس کی نظر کے طاقت میں ایزابیلا کو دیکھتے بولی۔ تم اپنی ماں سے بدتمیزی کرو، اس سے ناراض ہو، بات نہیں کرتے، مگر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے تمہیں کس کا خیال آتا ہے؟ یا تمہیں چوٹ لگے تو منہ سے بے ساختہ کس کا نام نکلتا ہے؟ اپنے بات کے بدلے سے حور کی یہ بات
کوئی عجیب لیکن کہ پھر بھی اسے جواب دیا مام. حور دھیرے سے مسکرائی. اس وقت ایما کو اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی نکلتی محسوس ہو رہی. اسی طرح ہمارا جو اللہ ہے نا وہ بھی ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ماں اپنے اولاد کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی, اس طرح وہ بھی اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا تاکہ اس کا بندوں سے یاد رکھے, اس کی یاد سے غافل نہ ہو. لیکن ہر مشکل اللہ کی طرف سے نہیں آتی, کچھ لوگ خود اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. اس نے آسان لفظوں میں ایما کی پریشانی دور کرنی چاہیے. ایما اس کی بات سن کر گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی. پیپ پیپ پیپ. حور نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو امی کی کال تھی, جس سے اسے فوراً اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ لگا لیا. موبائل کی بیل سن کر ایما بھی اپنے سوچ سے نکل کر اس کی جانب متوجہ, جس کا رنگ کال سن کر زرد ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. حور کال بند کر کے اس کی جانب اڑی. اوکے ایما, میں چلتی ہوں. ایما کو اس کی اتنی جلدی جانے تک کی سمجھ نہیں آئی, مگر اتنی جلدی. اچھا تم اپنا خیال رکھنا. حور کھڑی ہوتے بولی. ابھی تو میں نے تم سے صحیح سے باتیں بھی نہیں کی. ایما منہ بسورتے ہوئے بولی. کال پر کر لینا یا تم میری طرف. حور کا دھیان موبائل کی طرف تھا جہاں میسج آیا ہوا تھا, جس کو پڑھ کر اسے ایک ٹھنڈی سانس لی. اوکے بائے. ایما کو بے چین سی لگی تھی. اللہ حافظ. حور جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی, جبکہ ایما کو اس کا انداز بہت عجیب سے لگا تھا. وہ باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے آہل پر پڑی. لمبا کر جو براؤن لیدر کی جیکٹ اور براؤن پینٹ میں مزید نمایاں تھا, وہ پہلے کی نسبت اور وسیع ہو چکا تھا. ہلکی سی بیڑ اور آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے, دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈالے اسی کا انتظار کر رہا تھا. اس کو دیکھتے ہی حور کا دل زور سے دھڑکا تھا. اہل نے جب اسے آتا دیکھا تو جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا. مس حور. حور جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی, اپنے نام کی پکار سن کر مڑا اور سوالی نظر سے پیچھے موجود شخص کو دیکھا. حنان تھا. کیا ایما اندر ہی ہے؟ میں اس کے گھر گیا تو وہاں بھی نہیں, نہ وہ فون. وہ اندر ہی ہے. حور نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بیچ میں ٹوک کر اس کو جواب دیا. گاڑی میں بیٹھے اہل نے بھی ایما سے دیکھا, لیکن دروازے اور گاڑی کے بند ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں نہیں سن سکا. اوکے شکریہ. حور نے اس کو شکریہ کوئی رسپانس نہیں دیا. گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کے بیٹھتے ہی اہل اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلائی کہ حنان پیچھے نہ ہوتا تو ضرور اس کو پاؤں گاڑی کے نیچے آ جانا تھا. اوپس, اینگری مین خود سے بولا اور اندر چلا گیا. اسے ایما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا. راستہ خاموشی سے کٹا تھا. اہل نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی, بس سنجیدگی سے گاڑی چلاتا رہا جیسے گاڑی میں اکیلا ہو. حور کا اس کا یہ انداز بہت کھلا تھا. اس کو رخسار بیگم کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیوں اس کو اہل کے ساتھ آنے کہا تھا. ایسی کون سی بات تھی جو وہ گھر نہیں کر سکتا تھا. ان باتوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے, اور جس کے پاس ہے وہ تو تب سے خاموش تھا. اہل اس کو لے کر پارک کے قریب ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا, جس کے چیئر پر بیٹھے ایک ویٹر پھرتی سے اس کی جانب بڑھی تھی. جی سر. وہ اہل کی جانب ستائش نظر سے دیکھتے بولی. صرف وہی نہیں, ریسٹورینٹ میں موجود اکثر ٹریس اور لڑکیاں مڑ مڑ کر اہل کی جانب دیکھ رہی تھی. حور کو پتہ نہیں کیوں, لیکن سب کی طرح اہل کو دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. بلیک کافی. اہل نے اپنا آرڈر کروا کر اس کو جان دیکھا. سیم. وہ بس اس ویٹر کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی, اس لیے اس نے بھی جلدی میں ایک بلیک کافی منگوا لی جو کہ اس کو زہر لگتی تھی. اینی تھنگ ایلس. وہ اہل کی جانب دیکھتے ہوئے میٹھے لہجے بولی. نتھنگ, یو مے گو ناؤ. اہل کے بولنے سے پہلے حور نے اس کو چلتا کر دیا. ویٹر نے غصے سے حور کو دیکھتا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. ویٹر کے جانے کے بعد حور کا دھیان اہل کی طرف گیا, جو گہری نظر سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. اہل کو حور کا اس طرح خود کے لیے پوزیسو ہونا اچھا لگا تھا. حور نے صرف ایک پل اس کی جانب دیکھا اور اگلی پل وہ اپنی نظر کو جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی. اس کو اپنی بلکہ بھاری ہوتی محسوس ہوتی تھی. اہل کافی دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتا رہا, جس کے گلابی گال لال ہو رہے تھے, لیکن پھر کسی خیال کے آتے اس کے چہرے پر سختی سے آ گئی. اسے گلا کھنکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا. دیکھو حور, میں صاف اور سیدھی زندگی گزارتا ہوں, جھوٹ مجھے زہر لگتا ہے. اب جا کے تم میری زندگی میں شامل ہو ہی گئی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہ چھپانا. حور نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا, جو کھڑکی سے باہر پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا. میں سمجھی نہیں. اہل نے اپنے جبڑوں کو بھینچ لیا. اگر تمہارا کسی کوئی بھی افیئر رہا ہے تو مجھے ابھی بتا دو. اپنی بات مکمل کر کے اسے حور کی طرف دیکھا, جو بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی. آپ کو میرے کردار پر شک ہے؟ حور کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. اسے بہت مشکل سے خود کو رول سے روکا ہوا تھا. اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لندن میں رہتے ہو, یہاں افیئرس بہت معمولی سی بات ہے. آنکھوں میں ناگواری لیے اور تمسخر آمیز انداز سے بولا. حور کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. وہ لڑکی جس نے شروع سے بہت محتاط زندگی گزاری, کبھی اپنے کردار پر بات نہیں آئی, آج اس کا شوہر اس سے کیسے سوال کر رہا تھا. انہوں نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا اور چہرہ نیچے کر لیا. اسی وقت ویٹر کافی لے کر آئی تھی اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ حور کے سر سے لال ہوتے جھکے چہرے کو دیکھتے مڑ گئی. لگتا ہے بریک اپ ہو گیا, یعنی چانس بن سکتا ہے. ویٹر خود سے اندازے لگاتے ہوئے واپس چلی گئی. اہل نے ویٹر کے جانے کا انتظار کیا, پھر ایک نظر سامنے بیٹھی حور کو دیکھا. اس کا اس طرح چہرہ جھکانا اہل کو اچھا نہیں لگا. اس نے گہری سانس لی. حورین. حور. اہل نے نرمی سے اس کا نام پکارا, لیکن حور نے اپنا چہرہ نیچے ہی رکھا. حور. اب کی بار ذرا سخت لہجے میں بولا. حورین نے اس کی سخت توازن کا جھکا چہرہ ٹھہرا, شکوہ کرا نظر سے اس کی جانب دیکھا. اہل کو اس پل اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں ایک پل کے لیے دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا. دل میں عجیب سی خواہش جاگی کہ ان آنکھوں میں موجود نمی کو اپنے ہاتھوں سے چنے. اپنے جذبات سے گھبرا کر اسے جلدی سے اپنی نظریں اس سے زاویہ تبدیل کیا. یہ لو. اہل نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کی جانب کیا. تھینکس. حور نے رومال لے کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی.
تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس سے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی تو رہنا ہے، اور تو اور حور کے لیے صرف شوہر ایک شوہر سے بڑھ کر تھا. لیکن اس کی دوسری بیوی یہ سب باتیں سے دل میں سوچی تھی. مگر آپ کی وائف؟ آخر میں اندر میں چلتے سوال کو اس سے زبان دے دی. وہ اب نہیں رہی، 2 ماہ پہلے اس کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی. نظر کافی کے کپ پر جمائے بے تاثر لہجے بولا. اس کا انداز دیکھ کر حور کو سمجھ نہیں آئی کہ اس پر کس طرح ریئیکٹ کرے. افسوس ہوا. حور چہرہ نیچے کر کے مدھم آواز میں بولی. آہل نے کب سے نظر ہٹا کر ایبرو کو اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا، جیسے پوچھا کہ واقعی ایسا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اس کا سوال حور کو کنفیوز کر رہا تھا. میرا فیصلہ امی ابو کے فیصلے میں، اب کچھ کہنا ہی تھا. ویسے یہ واقعی سچ تھا، اس بات کا فیصلہ صرف رخسار بیگم سلمان صاحب کی مرضی سے ہی کرنا تھا. حور کو یوں لگا جیسے اس کے بات سن کر ریلیکس ہو. مطلب ہاں ہے. حور نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا. میری ان سے بات ہو گئی، کہہ رہے تھے کہ تم سے پوچھوں ایک بار، ورنہ وہ راضی ہیں. کافی کا سپ لیا. وہ اس کی جانب گہری نظر سے دیکھے گھمی لہجے بولا. حور کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایک رات میں سے کیا ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. مگر ان سوچوں زیادہ تو اسے اہل کی نظر پریشان کر رہی تھی، جو مستقل اسی پہ ہی جمی ہوئی تھی. اس کی نظروں سے بشکل سے بوکھلاہٹ میں سامنے پڑے کافی کا ایک بڑا سپ لیا. بڑی مشکل سے حور نے کافی کا کڑوا گھونٹ نکلا. یخ! اس نے منہ کر زاویہ ٹیڑھا کیا. پورا منہ کڑوا ہو گیا تھا. لگ رہا تھا جیسے تیزاب پی لیا. ویٹر! اس کی آواز سن کر اسے اپنے سامنے بیٹھے اہل کا خیال آیا. جی سر. اس کی آواز سن کر ویٹر اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی. حور کا من کیا کہ اس کے دانت توڑ دے، مگر اس وقت منہ کا ٹیسٹ اور دل اتنا خراب ہو رہا تھا کہ اس کے آپ کو سجا دیا. 1 پائنیپل جوس. اوکے سر. یہ زہریلی کافی پی کر اوپر سے پائنیپل جوس پینے لگے. 2 منٹ بعد جوس حاضر تھا. یہ لو جوس پیو. حور نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو اسے جوس دینے کے بعد موبائل پر ٹائپنگ کرنے میں بزی ہو چکا تھا. حور کو معلوم نہیں ہوا، لیکن وہ حیرت سے پورا آنکھیں کھولے مسلسل اسی کی جانب دیکھ رہی تھی. جوس پیو؟ مجھے نہیں. اہل کی مسکراتی آواز سن کر اسے خفت سے احساس ہوا. وہ سمجھی تھی کہ اہل اس کی طرف متوجہ نہیں. اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اہل کا پورا دھیان اسی پر ہے. اپنی خفت دور کرنے کے لیے منہ نیچے کر کے جوس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. ویسے بھی پائنیپل تو اس کا من پسند فلیور تھا. ہمیشہ کے ویکینڈ کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. منڈے پھر سے آ گیا. جو وقت سے پہلے آفس میں موجود تھے صرف کچھ لوگ ہی آئے تھے ابھی، جن میں سر فہرست جان تھا، اور جان کا چمچہ ڈائریکٹ، جو اس کے ساتھ آتے رہتا تھا. لیکن ایما کے لیے زہر بھرا چمچہ تھا. اس کو کافی کی شدید طلب ہوئی تھی. پاؤں پوری طرح صحیح ہوا تھا، چلنے میں ابھی بھی مسئلہ ہوتا تھا. ہمت کر کے آفس سے موجود کافی مشین کے پاس گئی. ابھی اسے کپ کاؤنٹر پر رکھا ہی تھا. ابھی دیکھی تھی اس میں سے چپکلی نکلی تھی. وہ اس کے کان کے پیچھے بولا. ایک بات سن کر ڈر کے پیچھے ہوئی. دل 90 ڈگری کی رفتار سے دوڑا تھا. شکر تھا کہ کب کاؤنٹر پر پڑا تھا، ورنہ وہ اس وقت زمین کو سلامی دے رہا ہوتا. اس نے غصے سے اپنے پیچھے کھڑی بلا نما ڈائریکٹ کو دھورا، جو اسے ڈرنے کی بجائے دانت نکالے کھڑا تھا. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسے ڈائریکٹ کی جانب دیکھ کر کہا، جو نیچے پتہ نہیں اتنے غور سے کیا دیکھ رہا تھا. میں سائے کو پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ ایما سمجھ آئی کہ نیچے کیوں دیکھ رہا تھا. تمہاری مہربانی ہے. مطلب؟ وہ اس وقت بالکل سنجیدہ تھا. یہ اسے نہیں لگی تھی جس دن تم نے مجھے دھکا دیا اور میرے چوکرز بھی لے گئے تھے. پہلی بار ایما نے اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھی. سوری. ایما نے حیرت سے پورا منہ کھول کر اس کی جانب دیکھا. اسے اس کا یہ انداز دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے تو یہ ڈائریکٹ نہیں لگ رہا تھا. منہ بند کر لو، ہو سکتا ہے چپکلی تمہارا کھلا منہ دیکھ کر اندر چلی جائے. یخ! ایما کو سوچ کر ہی کرہات ہوئی تھی. وہ تو اسے اٹس اوکے کہنے والے، لیکن پروگرام کینسل کر دیا. تم بہت گندے ہو. ایما کے اشارے اس کی چپکلی بات کی طرف تھا. اب دوستوں میں عادت تو مل ہی جاتی ہیں. ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسپتال ہی بجاتے دوبارہ اپنی ٹون میں واپس آتے بولا. ویٹ. ہماری دوستی کب ہوئی ہے؟ ابھی جب تمہیں پتہ لگا کہ میرے ساتھ دوسرے بڑے فائدے ہیں. بات کھول جانے کا فن تو کوئی ڈائریکٹ سے سیکھے. اف! فائدے؟ یہی تو نقصان کیا ہو گئے؟ ایما نے دل میں سوچا. اوکے میں سائے کو آج میں کافی پلاتا ہوں. ڈائریکٹ اس کو سائڈ پر کرتے خود مشین کے آگے کھڑے تو بولا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جان کی بات سن کر ایما فوراً سیدھی اور اس کی جانب دیکھ کر جہاں جان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، جبکہ ڈائریکٹ ایسے ہی کھڑا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو کہ کون آیا. اظہار افسوس ہو رہا ہے. ایما اور جان نے ایک ساتھ حیران ہو کر اس کو افسوس کرنے والے کو دیکھا. اظہار افسوس؟ کس کا؟ جان نے ایک نظر ایما پر ڈال کر اس کی جانب دیکھا. ایما کا بریک اپ ہو گیا. کیا؟ ایما چیخ کر بولی، جبکہ جان کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے. یہ آفس سے اپنے بریک اپ کا غم وغیرہ یہاں سے باہر کیا کرے. ڈائریکٹ میرے کمرے میں آؤ. جان ایما کو جا چکا تھا، جس کے جاتے ہی ایما نے غصے سے بدتمیز کو گھورا. کس سے ہوئے میرے بریک اپ؟ تمہارے پاس سے اور کس سے؟ تم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. ڈائریکٹ اس کو کافی کا کپ پکڑا کر ڈوبتے ہوئے بولے، وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ احمد دانت پیسے رہ گئی. آفس میں ادھر ادھر چکر کاٹ کر ڈائریکٹ کا انتظار کر رہا تھا. وہ کسی نمونے کی تلاش میں باہر نکلا تھا، لیکن اسے احمد سے بات کرتے دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنی فطرت کے خلاف جا کر اسے یہ پوچھا کہ کیا باتیں کرے تھے. کیا ہوا؟ جاگنگ رہ گئی جو یہاں ہی شروع ہو گئے. ڈائریکٹ اندر آ کر اس کے اس طرح ادھر ادھر چکر کاٹنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا. مجھے پرسنل سیکریٹری کی ضرورت ہے. جان اس کے بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. جان میں لڑکا ہوں، تم کیوں مجھے لڑکے بنانے پر تر رہے ہو؟ ڈائریکٹ کے بات کو اپنے رنگ میں لیا. اسٹوپڈ! میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈھونڈ کر دو، میگزین میں نیوز دو. جان نے چڑھاتے ہوئے کہا. تم نے مجھے ماڈل کا نہیں کہا تھا نا، لیکن یہاں تم مجھے ماڈلنگ کو آفس کے کام زیادہ کرواتے ہو. ڈائریکٹ تپے انداز میں اس کو گھورتے بولے، جو آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. کر رہے ہو کہ نہیں؟ اسے جھنجھلا کر کہا.
کر دوں، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ کیا شاہانہ انداز تھا اس کا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ ڈیرک کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا جان اس بات کے لیے اسے ہرگز نہیں بلایا، ویسے بھی اس کی بے چینی بھاگ چکا تھا۔ اور یہ تو مس ایما سے تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس نے حتی الامکان کوشش کی اپنے لہجے کو بے تاثر رکھنے کی، جس میں کافی حد تک کامیاب ہو بھی چکا تھا، لیکن سامنے موجود شخصیت بھی ڈائریکٹ تھی۔ کون ہے ایما؟ اس نے انجان بننے کی انت تک ایکٹنگ کی تھی، اور اگر آسکر والے ہوتے نا تو اسے کوئی ایوارڈ دیتے۔ وہی جس کے ساتھ تم وہاں باتیں کر رہے تھے، اوہ مس سائیکو، اچھا تو اس کا نام ایما ہے؟ اس نے مائندی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جان کو دیکھا جو اس کی جانب پش کیا کھڑا تھا۔ یہ اس کی ڈائریکٹ سے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش تھی، کیونکہ وہ سب سے اپنی کیفیت چھپا سکتا تھا، لیکن اس سے نہیں۔ بتایا تو تھا۔ اس نے زور سے مٹھیاں پیش کی، اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کس سے؟ اس کے پاؤں کے ساتھ۔ دیکھا نہیں پٹی بندی تھی؟ آنکھ میں سے جان کا ترس آ ہی گیا تھا۔ اس کے بعد سیدھے طریقے سے کی، یہ ڈائریکٹ کا سیدھا طریقہ تھا۔ تم کوئی بات نارمل نہیں کر سکتے؟ اور یہ وہ ریلیکس ہو گیا جبکہ ڈائریکٹ اس کی ایک ایک حرکت کا بہت گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ میں نارمل نہیں، ڈائریکٹ ہوں، اور ڈائریکٹ سے نارمل کی توقع رکھنا یہ خاصی اب نارمل بات تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، وہ طنزیہ انداز سے بولا۔ ڈائریکٹ نے مزید کچھ نہیں کہا، بس شانے اچکا دیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جس تصویر، وہ اس کا دماغ کام کی طرف لگا رہا تھا، ورنہ اس کا دماغ کھا جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن لندن جیسے شہر میں سورج کم ہی اپنی شکل دکھاتا تھا، اس لیے اس وقت دوپہر ہونے کے باوجود یوں لگ رہا تھا جیسے شام ہونے والی۔ یہ شدید سردی آنے کی علامت تھی۔ رخسار بیگم نے حور کے کمرے کا دروازہ نوکیا۔ تھوڑی دیر میں جو اب تک انتظار کیا کوئی جواب نہیں آیا تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں پر پنک رنگ کا پینٹ ہوا تھا، وائٹ ڈریسنگ ٹیبل، وائٹ بیڈ ساتھ ساتھ سیٹ کیے ہوئے تھے، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کو نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ حور سے ایک بار تفصیل سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ حور جو نماز پڑھنے کے لیے باتھ روم وضو کرنے گئی تھی، جب باتھ روم سے نکلی تو رخسار بیگم کو اپنے انتظار میں بیٹھا ہوا پایا۔ آپ کب آئی؟ ابھی آئی تھی۔ حور کو اندازہ ہوا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ نماز پڑھنے لگی تھی؟ جی۔ اچھا پھر تم نماز پڑھ لو، بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں امی، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ حور ان کو دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ 2 منٹ خاموشی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ تمہیں یقین اہل نے بتا دیا ہوگا کہ وہ کیوں آیا تھا؟ رخسار بیگم بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جی، تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ ابھی میرا فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کو ربو کا ہے۔ رخسار بیگم نے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس نے کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دیا تھا۔ بیٹا، مجھے اپنی مرضی بتاؤ، تمہارا دل راضی ہے کہ نہیں؟ مجھے اور تمہارے ابو کو تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ابھی میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ وہ نے ان کی گود میں سر رکھ دیا، اپنے دل کی بات ان سے کی۔ آہل نے تمہیں کچھ بتایا؟ اس کے بالوں میں پیار سے انگلی پھیرنے لگی۔ اور کو ان کے سر کرنے سے بہت سکون مل رہا تھا۔ یہی کہ ان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ رخسار بیگم نے اس کے چہرے کی جانب گہری ایک نظر سے دیکھا جہاں افسوس تھا۔ بس یہی؟ انہوں نے جیسے تصدیق کی۔ جی۔ انہوں نے لمبی سانسیں جیسے خود کو پہننے کے لیے تیار کیا ہو۔ آہل کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اگرچہ حور کو اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر یہ بات سن بلکہ اس کا دل بند ہوا۔ اب بھی تمہارا ہی فیصلہ ہے۔ اس نے خاموشی سے سر اس بات میں لا لیا اور آنکھیں بند کی۔ آہل نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سچ ماننے کے بعد ان کو آہل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وہ حور کو بھی بتانا چاہتے تھے، لیکن آہلوں نے منع کیا تھا کہ وہ خود حورین کو سچ بتانا چاہتے تھے۔ ویسے بھی اسے 2-3 دن تک واپس چلے جانا تھا، اسے اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا۔ رات کو اس نے سلمان صاحب کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے حور کی طرف دیکھا جو ان کی گود میں آنکھیں بند کی لیٹی تھی۔ انہوں نے ایسے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو تم نماز پڑھ لو، میں ذرا اس نکمے کو دیکھ لوں۔ وہ حور کا سر اٹھاتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حور نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ آہل کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن جو بھی تھا آہل کی کل کی باتیں اس کو پریشان کی ہوئی تھی۔ وہ ان سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔